محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. سورہ فاتحہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور روزانہ کی طرح آج بھی بہت سارے مؤمنین نے اپنے نام بھیجے ہیں کمنٹس کے ذریعے بھی، ویسے بھی فاتحہ خوانی کے لیے. ظاہر ہے کہ سب کے نام نہیں لیے جا سکتے، ان سب کو شامل کر کے، اور جو نام میں لے رہا ہوں: فردوس جہاں بیگم، احمد علی رضوی، اعجاز حسین والد احمد علی رضوی، اور جانی بیگم والدہ احمد علی رضوی. آئندہ ایسا نہ کیا کریں، ابن یا بنت لکھا کریں. اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ بعد والا نام میں غلط پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں. تو بجائے اپنا نام دینے کے ان کا سید اعجاز حسین ولد یعنی ان کی ولدیت کیا ہے، اور جعفری بیگم بنت یعنی ان کے وہ کس کی بیٹی ہے وہ نام دیا کریں اپنے نام دینے کے بجائے. ان سب کو شامل کرنے. اور میرے والد سید اقبال ظفر نقوی ابن کلب مدمانی جائسی، ان کی بھی آج 13 رمضان کو وفات ہوئی، انتقال ہوا تھا. اور شہید سید علی رضا عابدی سمیت تمام شہدائے ملت کو بھی اپنے مرحومین کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ حقیقت ایمان کی حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، ایمان پورا کرنے کا کیسے پہچانا جائے. ظاہر کے دعویٰ کرنا تو آسان ہے، دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں. اگر ہر دعویٰ کرنے والا مومن ہوتا قرآن مجید میں کبھی بھی مومنین کو نہ دیے جاتا کہ مومنو یہ کام کرو، اے مومنو یہ کام نہ کرو، ایسا نہ ہوتا. کہ ایمان والو اگر دین سے پلٹنا چاہتے ہو پلٹ جاؤ، ہم ایک اور قوم کو لے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی پیچھے ہٹنے کا خدشہ موجود ہے نا، ورنہ یہ نہ ہوتا. یعنی کچھ مومنین ایسے تھے جو ایمان لانے کے بعد واپس پلٹ گئے یا پلٹنا چاہتے تھے. یہ اسی طرح اور جگہ پہ مومین کو حکم دیا گیا کہ خبردار اپنی آوازیں رسول کی آواز پہ بلند لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والوں کے کچھ مومنین ایسے تھے نا، یعنی ایمان لانے والے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے حضور کی آواز پہ آواز بلند کرنے کی یا اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش کی تھی. اور پھر اسی طرح سورہ مائدہ کی تو مشہور معروف آیت آپ سارا سال سماعت فرماتے رہتے ہیں مجالس میں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو، اے ایمان لانے والوں تقوی کی طرف بڑھو. اس کا مطلب مومن ہونا بھی آخری منزل نہیں، آخری منزل نہیں، آخری منزل وہ ہے اندر جاؤ متقین بنو، متقی کی طرف جاؤ تو ہے نا حکم ہے. تو یہ تو میں نے 2-3 مثالیں دی نا پورے قرآن مجید میں. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ امر کی بھی آیات ہیں اور نواہی، اوامر کی بھی آیات ہیں اور نواہی کی بھی. یعنی کچھ کاموں کا کرنے کا حکم دیا بھی گیا اور کچھ کاموں سے روکا بھی گیا مومن کو. اب آئیے جس دوسری آیت کا ایک اور آپ کو حوالہ دیتے چلیں، سورہ انفال 34 بلکہ 2-3-4 34 نہیں 2-3-4 یعنی اب شروع ہوتا ہے سورہ انفال دوسری تیسری اور چوتھی. اب اس میں صفات اور بیان کی. کل تو ہم نے ایک صفت اس کی بیان کری نا، بیان کی کہ شک نہیں ہونا چاہیے، ایک وہ بیان کیا. ایک یہ بیان کیا کہ ایمان کے لیے
صبر اگر نہ ہو تو ایمان ایسے ہی ہے جیسے بغیر سر کے یہ جسم ہوتا ہے انسان کا۔ اب آئیے سورہ انفال میں جو صفات بیان کی جا رہی ہیں، پھر آگے مصداق بھی تلاش کریں گے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بس یہاں بھی انما کے ساتھ مومن کی صفت کس کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے؟ انما کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے۔ انما ہم پہلی حدیث میں بتا چکے آپ کو انما کے بارے میں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بس مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو اس کا دل دیگرگون، یعنی اللہ کے خوف سے لرزان ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا خوف پیدا ہونا، فوراً اللہ کا خوف پیدا، سامنے اس کی چیزیں آ جاتی ہیں، چیزیں سامنے، خوف، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں دل دہلنے لگتا، اللہ کے خوف سے دل لرزنے لگتا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی ایک بات بتاتی ہے کہ جس کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہے، دہلتا ہے نا، اس کا دل دنیا کی کسی بھی طاقت کے خوف سے نہیں لرزتا۔ اور مثال بھی صحابہ سے دیں گے جو آپ سے وعدہ ہے، مثال بھی کس سے دیں گے؟ صحابہ کرام سے ہی دیں گے، مثال بھی صحابہ کرام سے دیں گے۔ تو یہ اب یہاں جو ہے نا کہ دل دہل جاتا ہے، ترجمہ کرتے ہیں لوگ تو اکثر ڈر جاتے ہیں کہ وجلت قلوبہم کے ترجمے میں تھوڑا سا ڈرتے ہیں اور اس کو ذرا سا لفظ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں ترجمے میں، یعنی قرآن مجید کے لفظ کو نہیں بدلتے، ترجمے میں ڈرتے ڈرتے کہ یہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ بس مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو اس کا دل دہل جاتا ہے۔ یہ دہلنے کا لفظ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، لہذا یہاں وہ احتیاط کا لفظ لے کر آتے ہیں اردو زبان سے ڈھونڈ کے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے وہ ہوتے ہیں، لرزہ ہوتی ہے، خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، سیدھا سیدھی بات ہے، دہل جاتی ہیں، دل کیا ہوتے ہیں ان کے؟ دہل جاتے۔ کیوں؟ میں نے وجہ کہ یہ اتنی بڑی علامت ہے مومن کی کہ جس کا دل اللہ کے خوف سے دہلتا ہے، دنیا کی کسی طاقت کے خوف سے اس کا دل نہیں دہلتا۔ اچھا، اب چلیے وہ صحابہ کرام کی بات تو آ ہی جائے گی، لیکن اب سامنے کی بات آ گئی، فوراً ذہن میں ہمارے بات آ گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ مولانا عارفان کا صرف میدانی جنگ تو مشہور نہیں ہے، شمشیر زنی تو مشہور نہیں ہے، مرحب و انتر کا قتل تو مشہور نہیں ہے، اب ابن عبدالوت کا قتل تو مشہور نہیں ہے۔ جس شخص کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل قرار پائے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، جن اس کی عبادتوں سے افضل قرار پائے، اس کی شجاعت کا عالم کیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں شجاعت میں وہ یکتا ہے وہاں عبادت میں بھی یکتا ہے، یعنی انہی کی عبادت کے لیے خود پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، انہی کی بات۔ اب دیکھیے ویسے مومن کو یہ ذرا سا اس میں سننے میں اس روایت کو تھوڑا سا وہ ہچکچاہٹ ہوتی کہ معلوم نہیں بھی یہ روایت ہے کہ نہیں۔ خدا کے بندو، حضور یعنی مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ علی کا دل اللہ کے خوف سے کس طرح سے لرزہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا خوف ہو دل میں تو دنیا کی کسی طاقت کا خوف نہیں رہتا۔ اسی لیے آپ کی عبادت کیوں مشہور ہے کہ عبادت میں آپ اس طرح سے اللہ کے حضور میں ہوتے تھے کہ اگر پیر سے تیر نکال دیا جائے۔ اب یہ آسمان میں آئی، اب یہ بالکل آسان سی بات ہے، حضور نے فرمایا کہ ایسے تیر نہیں نکلے گا۔ جب علی نماز کے عالم میں تو پھر یہ تیر کھینچو گے تو آرام سے نکلے گا، کیونکہ اللہ کہاں؟ اللہ کے حضور میں ہے، علی اس وقت کہاں پر ہے؟ اللہ کے حضور میں ہے۔ اور وہی کیفیت لکھی کہ جب نماز میں قیام کی حالت میں ہوتے ہیں اور جب دعائے قنوت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ریش مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر، یعنی ایسے رو رہے ہوتے ہیں، جو دیکھنے والوں نے بتایا، آپ کے صحابہ نے کہ جنہوں نے دیکھا اس کیفیت سے بتاتے ہیں کہ جیسے بچھو کا ڈسا ہو۔ سانپ اور بچھو کے ڈسنے میں فرق ہے۔ سانپ کے ڈسنے کی تکلیف نہیں ہوتی، زہر ہوتا ہے انسان ختم ہونے کا اگر وہ زہریلا سانپ۔ بچھو کے ڈسنے کی تکلیف ہوتی ہے، بچھو کے ڈسنے سے انسان مرتا نہیں ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے شاید اگر کوئی زہریلا بچھو، لیکن بچھو کے ڈسنے کی تکلیف ہوتی۔ تو تشبیہ بھی انہوں نے اس سے دی کہ اللہ کی بارگاہ میں، یعنی دنیا میں کسی زخم کی علی کو تکلیف نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ کے خوف سے صرف یہ علی کو ہی زیبا ہے کہ اسی کی عبادت کی ایک کیفیت ہو جو دنیا میں انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے مثال بن جائے کہ یہ عبادت بھی صرف علی ہی کر سکتے ہیں، یعنی اتنے قریب سے عبادت کر رہے ہیں علی کہ آپ کی ریش مبارک تر ہے اللہ کے ذکر کرتے ہوئے۔ تو یہ یہاں یہ مثال دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ عبادت میں کوشش کریں، ہم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے نا، کوئی انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن کوشش کوشش کوشش۔ اور یہی بات مولا نے
جناب عثمان بن حنیف جنہیں بصرے کا والی بنایا تھا، تو جب انہیں خط لکھا تھا تو یہی تو لکھا تھا نا، یہی لکھا تھا کہ تم علی نہیں بن سکتے لیکن کوشش تو کرو کہ میرے نقش قدم پر چلو. کیا کہنے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. علی تو کوئی نہیں بن سکتا. یہ جو میں عبادت کا حال بیان کر رہا ہوں ایسی عبادت کون کر سکتا ہے سوائے علی کے. لیکن مولا فرماتے کوشش تو کرو. اسی کو سیرت ائمہ طاہرین کہا جاتا ہے نا کہ سیرت پہ چلنے کی کوشش تو کرو. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یعنی تلاوت قرآن سے بیزار نہیں ہوتے. کیا کہنے سبحان اللہ. اس چینل پہ تلاوت آ رہی بدل دو بھائی. ایسا ہے نا آج کل تو ریموٹ ہاتھ میں ہے نا تلاوت ہے نا. سیدھی سی بات ہے آپ کے سامنے جو یہ ناچیز رونا رویا کرتا ہے برسوں سے رونا رو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا تماشے بازی ہو رہی ہے تو وہ دیکھ لیں آپ اس تماشے بازی کے انجام بھی آپ کے سامنے آ رہے کہ نہیں آ رہے. کہ فضول گفتگو فضول بحث مباحث سے فضول لوگ اپنی ریٹنگ کے لیے فتنہ ایجاد کرتے ہیں. کیا معلوم ہے آپ کیونکہ ان میں ریٹنگ لڑائی چل رہی ہے نا لہٰذا مولویوں کو بٹھا کے جان کے لڑاؤ کیونکہ جس پہ لڑائی ہوگی وہ بعض لوگوں کا تو یہ شیوا بن گیا بعض اینکرز کا کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. وہ گالیاں کھانے کے لیے پروگرام کرتے ہیں کہ ہماری ریٹنگ بڑھے گی جتنی گالیاں ہمیں پڑیں گی اتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے. تو یہ ڈھیٹ ہے ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اس قسم کے پروگرام جان کے کراتے ہیں تاکہ معاشرے میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے. ہمارے مولویوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. مولویوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کچھ لوگوں کا کام ہی فتنہ پھیلانا معاشرے میں فتنہ پھیلانا اور بٹھائے گئے مولویوں کو. خدا کے بندو یہ بار بار کہتا ہوں کہ عبادت کا وقت ہوتا ہے. یہ سحری کے نزدیک کا وقت ہوتا ہے. عبادت کا وقت ہوتا ہے. یہ نماز شب کا یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. یہ تلاوت قرآن کا وقت ہوتا ہے. وہاں بیٹھ کے تم فتنہ پھیلا رہے ہو. وہاں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی باتیں کر رہے ہو. وہاں عجیب عجیب مسائل چھیڑ رہے ہو. یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. کس قسم کی تماشے بازی. خوش ہیں سارے کیونکہ پیسہ مل رہا ہے. نہ ان کو کوئی پیمرا پوچھنے والا ہے نہ ان کے لیے اور کوئی قانون کوئی قانون نہیں. کسی سیاستدان کو گالیاں دے تو ابھی پیمرا بیان میں آ جائے گا. صدر وزیر اعظم کو گالیاں دے تو ابھی پیمرا پابندی لگانا شروع کر دے گا چینلز کے اوپر. لیکن مسلمانوں کو لڑانے والی باتیں ہوں کیونکہ ریٹنگ مل رہی ہے پیسہ آ رہا ہے. اسی بات کا پیسہ مل رہا ہے. جو میں کہتا ہوں نا کہ پیسہ اسی بات کا کہ فتنہ پھیلائے. حیا کو ختم کر دیا جائے. حیا کو ختم کر دیا جائے. یعنی وہ شرم و حیا جو ہے وہ رخصت کر دی. اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے بعض مولویوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی تمہارا کام نہیں ہے وہاں. بے شک تم کس راستے میں چلے جا رہے ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی اتنی سی بات کہ ان کا کام ہی ہے فتنہ پھیلانا. وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں اور گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مولوی بھی تو بیٹھے ہوئے سارے ہمارے ساتھ. مولوی بھی تو سارے یعنی وہ اس کو تصحیح کر رہے ہیں اس کی کہ ہاں یہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. سند وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب ان پر آیات الہی کی تلاوت کی جائے تو ان کا یقین ڈاوا ڈول نہیں ہوتا متزلزل نہیں ہوتا. ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آیات الہی کی تلاوت ایسے کرو کہ لوگوں میں محبت پیدا ہو. لوگوں کا ایمان نہ یہ کہ جان کے متشابہ چیزوں کو نکالا جائے اور متشابہ چیزوں کو پیش کیا جائے اور معاشرے میں بے چینی فتنہ و فساد بچے کو اعصابی مریض کر دو. کیا ہو رہا ہے صبح سے شام تک یہی ہو رہا ہے نا. یہی دکھایا جا رہا ہے یہی سنایا جا رہا ہے. لوگ سن رہے ہیں مشغول ہیں اسی میں. اللہم صلی علی محمد وَإِذَا تُلِيَتْ آیَاتِهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب اللہ کی آیات کی ان پر تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. مومن کی نشانی بتائی جا رہی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ان تمام حالات میں ان کا توکل کس پر ہے. ان کا توکل ہے اللہ پر. اپنے رب پر توکل کر. یعنی کسی سے خوف نہیں کھاتے. حق بات کہتے ہوئے کسی سے نہیں ڈرتے. کسی کا خوف نہیں کھاتے. انہیں کوئی اس بات کی پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ اکیلے کھڑے ہیں میدان میں کھڑے رہو اکیلے. کوئی بات نہیں. سچ پر ہو سچ پہ رہو. ابھی ہم مصداق بتائیں گے نا کہ کون کون اس کا مصداق ہے. ایک دو گزارے سب کا ذکر تو نہیں کر سکتے مصداق بتائیں گے. لیکن پہلے بات تو سمجھ میں آ جائے نا کہ حالات جیسے بھی ہوں ان کا توکل کس پہ ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے نا دلوں کے حال کو. اللہ جانتا ہے کہ کون اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے کون اپنی دنیا کے لیے دین کا نام استعمال کر رہا ہے. اپنی دنیا کے لیے دین کا نام استعمال کر اپنے وہ سجا لیتے ہیں لوگ. پورے سب کی وقت کسی ایک طرف اشارہ نہیں ہے. یہ ساری دنیا میں ہر مذہب کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا وہ چاہے عالم اسلام میں ہو چاہے مسیحیت میں ہو چاہے اور کسی ہو چاہے ہندو مت میں ہو چاہے وہ یہودیت میں کہیں بھی ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں مذہب کے ٹھیکیدار مذہب کو یرغمال بنا لیتے
کیا کہنے ہیں، یعنی وہ واہ، کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مذہب ہے، باقی کچھ نہیں ہے. کیا کہنے اب ان کے سامنے بیچارہ نہ کوئی اپنی رائے رکھ سکتا ہے، نہ کوئی تبصرہ کر سکتا ہے، فوراً اس کے اوپر فتویٰ لگا دیں گے. واہ. یہ جو ہے آزاد خیال ہے، یہ روشن خیال ہے، یہ فلانا خیال ہے، یہ فلانا خیال ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، یہ داڑھی منڈا ہے، اور یہ جناب پینٹ پتلون پہ، یہ کوٹ پینٹ پہنتا ہے، یہ پتلون اور کوٹ پہنتا ہے، اور یہ عجیب عجیب کی باتیں. بھائی اس کی بات سنو نا، اس کا اعتراض سنو، اعتراض کا جواب دو. اصل مسئلہ تو یہ ہے نا، اصل مسئلے کی طرف نہیں آتے. وہ کیا ہوتے ہیں، وہ دین کو یرغمال بنا دیتے ہیں، ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، کیا کہنے، اور پھر ان کو مل بھی جاتے ہیں. ایسے بہت سے آپ جانتے ہیں، آپ دیکھا کرتے ہیں، ان کو سینکڑوں فالوور، ہر ایک کو فالوور، یہاں تو فالوور ہر ایک کو مل جاتے ہیں بھائی، یہاں تو ہر ایک کو فالوورز مل جاتے ہیں. اس دنیا میں، یہ دنیا عجیب دنیا ہے بھائی. اس میں تو ایسا بھی فرقہ مجھے یاد ہے 30-35 سال پہلے گزرا ہے، یعنی امریکہ جیسے ملک میں نے بھی فرقہ بنا لیا تھا کہ اس نے خودکشی کی، اس کے ساتھ 1300 آدمیوں نے خودکشی کر لی. وہ اجتماعی خودکشی کی تھی. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جو پرانے لوگوں نے یاد ہوگا، 1300-1400 آدمی نے وہ زہر پی لیا تھا. اس نے کہا زہر پی لو بھائی، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور آئیں گے. اور جناب وہ سقراط بن کے وہ زہر پیا، فرقہ تھا، فرقہ بنایا اس. تو جب ایسے ایسے لوگوں کو فالوورز مل جاتے ہیں، تو جو کوئی دین کا لبادہ پہن کر آئے گا اسے فالوور نہیں ملیں گے؟ ملیں گے نا. پڑھے گا، لکھے گا. پڑھنا لکھنا کمال تھوڑی ہے، اس اپنے علم کو استعمال کیسے کر رہا ہے. واہ واہ. اگر اس کے علم سے فتنہ پھیل رہا ہے معاشرے میں، خامخواہ کے مسائل کو ایجاد کرنا، جو مسائل نہیں ہیں ان کو ایجاد کر رہا ہے، اس کو یہی نہیں تمیز ہوتی کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے. کیا کہنے. جس کو اتنا کچھ پڑھنے کے بعد یہ تمیز نہ ہو کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں. سیدھی سی 2 لفظوں میں تعریف یہ ہے سنت اور بدعت کی، کہ ہمارے یہاں جو بتا رہا ہوں وہاں بھی چلو اتنا تک تو ہے نا کہ سنت وہ ہے کہ جو فعل، یعنی قول و فعل و تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جو فرمایا، حضور نے جو عمل انجام دیا، اور حضور کے سامنے کوئی فعل ہوا، اس پہ حضور یعنی حضور کی رضامندی ظاہر ہوئی، تو وہ کہلاتی ہے تقریر رسول. قول رسول، فعل رسول، تقریر، یہ سنت رسول. یہ تو مشترک ہے نا سمجھ. ہمارے یہاں سنت یہاں پر نہیں رکی. ہمارے یہاں 14 معصومین کے افعال، اقوال اور ان کی تقاریر جو ہے وہ سب کی سب سنت ہے. یعنی مولا عارف خان نے جو کیا وہ بھی سنت، امام حسن علیہ السلام نے کیا وہ بھی سنت، حسین علیہ السلام جناب سید الشہداء نے جو انجام دیا وہ بھی سنت قرار پائے گا. چوتھے امام جو فعل انجام دیں گے وہ بھی سنت قرار پائے گا. 5ویں امام جو فعل انجام دیں گے وہ بھی سنت قرار پائے گا. 6ٹھے امام جو فعل انجام دیں گے. یونیورسٹی رسول نے نہیں بنائی، یونیورسٹی مولا کائنات نے نہیں بنائی، کیونکہ 6ٹھے امام کو وقت ملا. آپ کے زمانے میں ایسا ماحول ہوا، آپ کے زمانے میں آپ کو فرصت ایک یونیورسٹی، ایک جامعہ کو ترتیب دے تو جامعہ تنظیم پایا. عالم اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا. ٹھیک ہے کہ مدرسے تھے چھوٹے چھوٹے، مسجد نبی میں بھی پڑھایا جاتا تھا، ہر جگہ جہاں بھی صحابہ کرام جاتے تھے پڑھاتے تھے. اہل بیت علیہ السلام کے شاگرد پڑھاتے تھے. زہیر بن قین بھی معلم تھے، تعلیم دیتے تھے کوفے میں. جناب حبیب بن مظاہر بھی فقیہ تھے، لیکن باقاعدہ باضابطہ. تو وہ بھی سنت قرار پایا کہ نہیں قرار پایا؟ اور پھر وہ فعل جو خود رسول نے انجام دے کر بتا دیا اپنی زندگی میں کہ یہ عزاداری میری سنت ہے. وہ فعل جو خود حضور انجام دے رہے ہیں اور جس کے گواہ ہم نہیں. جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المؤمنین سے روایت، جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت، اور نہ معلوم کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے صحابہ سے روایت. میں نام لیتا چلا جاؤں، پتہ نہیں کہاں تک نام پہنچ جائیں گے، کہ وہ تو سیدھی سنت رسول. حسین کا ذکر بھی کرنا، حسین پر رونا بھی، یہ کیا ہوا؟ سنت. اگر سنت مانو بھائی، ہم تو فرض مانتے ہیں. سیدھی سی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آج کے زمانے میں اگر کبھی تھی سنت تو آج فرض ہو گئی. کیوں؟ آج باطل یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو، باطل یہ چاہے کہ نہ ہو تو کرنا فرض ہو گیا. آگے بات اتنی سی آسان سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بدعت اور ہوتا ہے، سنت اور ہوتا ہے. تو اگر تم فرض بھی نہیں مانتے تو بھائی سنت تو ہے نا سیدھی. سنت رسول ہے، سنت ائمہ ہے، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور آپ مجھے بتائیے اس علم کا کوئی فائدہ ہے، اس پڑھائی کا کوئی فائدہ ہے کہ جو علم اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد اتنی تمیز نہ سکھا سکے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے؟ اتنا نہیں معلوم، اتنی سی بات نہیں معلوم کہ سنت کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں، اور دعوے اتنے بڑے بڑے.
समझ के इतना काफी है। सलावत भेजिए। नहीं समझ में आता जब इंसान इल्मी तकब्बुर का शिकार हो जाए, इल्मी गुरूर का शिकार हो जाए, तो फिर इस तरह खाई में जाके गिरता है और दूसरों को भी जो उसके साथ होते हैं उनको भी गिराता है। क्या बात, वो भी खाई भी गिरते हैं। इसे कहते हैं, इसलिए कहा गया कि तकब्बुर सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो किसके लिए? अहले इल्म के लिए। क्योंकि अहले इल्म में से अगर कोई तकब्बुर का शिकार हो जाए, गुरूर का शिकार हो जाए, तो वो अकेला तबाह नहीं होता, क्या कहने, मुआशरे को अपने साथ तबाह करता है। बेशक बेशक, नामालूम कितनों को अपने साथ तबाह करता है। इसलिए मौला के इस फरमान को जो जो सुन रहा है, मेरा बच्चा सुन रहा है, जो पढ़ने वाले तालिब इल्म सुन रहे हैं, सब सुन लो और गिरह में बांध। मौला ने आलिम की पहचान तो अलग है, जाहिल की पहचान बता दी कि जाहिल किसे, क्या कहने, सुभान अल्लाह। जाहिल की पहचान, जाहिल की पहचान क्या बताई? मन क़ाल अना आलिमुन फहुवा जाहिल। मौला ने जाहिल की पहचान बताई कि जो तुम्हें ये कहता नजर आ जाए कि मैं आलिम, जाहिल, समझ लेना कि यही जाहिल है। जो अपने आगे किसी को कुछ ना समझे, अपने आप को अक्ल कुल समझे, क्यों जितनी अक्ल और जितना इल्म मेरे पास है इतना किसी के पास नहीं, बस तबाही का। तालिब इल्म बन के रहो, सर झुका के रखो, ये बाब मदीनतुल इल्म तुम्हें फैज़याब करता रहे, तुम्हें देता रहे। और जहाँ तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की हद से, तो इसका मतलब दो ही मतलब होते हैं, या तो इल्मी गुरूर तकब्बुर, वो तो है ही अपनी जगह, और दूसरी चीज ये कि या फिर प्लांटेड हो रहा है, के तहत काम हो रहा है, ताकि दूसरों को मौका दिया जाए, दूसरों को दलीलें दी जाए कि जी ये तो इनकी अपने से आवाज उठ रही है, ये तो इनके अपने कह रहे हैं। तो जब अपने ऐसा करेंगे तो दूसरे, खुदा के बंदो, हमें भी मालूम है वबा का जमाना है, हम भी जानते हैं वबा का जमाना है, हम भी जानते हैं और पैगाम दे चुके लोगों को मुसलसल पैगाम दे रहे हैं कि इस मरहले में डॉक्टरों की राय आखिरी राय होती है। आप इसकी बात करें किसी मौके पर तो ऐसा भी हो सकता है जैसे कि हुआ कि अगर खाने काबा को भी बंद किया जा सकता है नमाजियों के लिए, मस्जिद नबी को भी बंद किया जा सकता है नमाजियों के लिए, बहुत सी बड़ी बात है, ये मसला अलग है। लेकिन जान के उस मसले को जोड़ना वहां से, ये कुछ बता रहा है कि अंदर कोई कहानी कुछ और है अंदर के, और मुझे यकीन है कि अब तो ये कभी भी मजलिस नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने तो खुद ही कह दिया कि ये मजलिस जो है बिदअत है, तो इस बिदअत पे कभी अमल ना करना। सलवात भेजिए। ये वो होता है कि अंदर का बुग़्ज़ जो है ना, लोगों के अंदर का बुग़्ज़ कि वो उन पर अब मैं एक बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, वो उसको मजमून को आगे बढ़ाने से पहले, ताकि लोगों को बात समझ में आ जाए कि असल बात है क्या। मुझे ये बताइए कि ये फरवरी के इख्तिताम पे ये सारी वबा का सिलसिला शुरू हुआ और मार्च के दूसरे हफ्ते में ये लॉकडाउन का आगाज शुरू हुआ, 13 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ। किसी खतीब, किसी जाकिर, किसी आलिम ने हमारी मुखालिफत की? नहीं की। किसी ने एहतिजाज किया? नहीं किया, क्योंकि सब जानते। किसने कहा? हालांकि रजब के प्रोग्राम, शाबान के सारे प्रोग्राम सब खत्म हो गए, हमारे किसी खतीब या जाकिर ने हुकूमत के सामने एहतिजाज दिए? किस रमजान का मामला लगे, वो हमारे लोग जो कर रहे हैं हम उनके पीछे, मैं पहले भी कह चुका, फिर कह रहा हूँ कि वो जो कमेटी बनी है, वो जो हमारे उलमा ये सारे काम अंजाम दे रहे हैं, जो वो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। लेकिन किसी ने कोई एहतिजाज किया? फिर आप ये कैसे कह रहे हैं? दूसरे ने तो किया भी होगा अपने मसाइल के लिए, हमें उनसे गरज नहीं। हमारे यहाँ कोई एक बता दें, एक जाकिर या खतीब कोई मैदान में निकला, वो तो कहो नहीं जी हम मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, ये करूंगा, किसी ने नहीं कहा। फिर आप किसको ऐसे कह रहे हैं? यानी अंदर का बुग़्ज़ है कि वो जनाब क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं वो इसलिए करते। कौन जा रहा है? लोग घरों से बैठ के ऑनलाइन मजलिसें पढ़ रहे हैं, खुद कर रहे हैं, वॉलंटरी कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। हिसाब तो उन लोगों को देना चाहिए जो घर में बैठ के करोड़ों रुपया महीना खर्च क्या कहने भाई, हिसाब तो तुम दो ना। ये करोड़ों रुपया महीना आ कहां से रहा है? सुनने वाले भी किराए पे बुलाए जाते हैं, उनको भी लाया जाता है, सुनने वालों को भी मुआवजा, यहाँ तो पढ़ने वाला ले रहा है, वहां तो सुनने वाले को भी दिया जाता है। जी, सुनने वालों ने खुद बताया हमें, तो क्या कहने हैं, हमें तो सुनने वालों ने खुद बताया कि इसलिए वहां जाते, पैसे भी मिलते हैं, खाना भी मिलता है। ये क्या तरीका है?
یہ اس کا مطلب کوئی فتنہ ہے، فتنہ کیا بات ہے، جو شیعہ قوم میں ڈالنے کی کوشش کی جائے، بے شک کوئی برداشت نہیں کرے گا اس فتنے، بے شک پوری دنیا سن لے، سب جگہ ہماری آواز جاری ہے، اور بہت ہیں بھی علماء باقی جو ان فتنوں کا سامنا بھی کرنا جانتے ہیں، ان فتنوں کو روکنا بھی جانتے ہیں۔ کیا بے شک لہذا یہ فتن لوگ ہوشیار ہو جائیں، پوری ملت جعفریہ ہوشیار ہو جائے کہ ہر طرف سے افراط و تفریط، ایک طرف ان کو کھڑا کیا گیا ہے اس سرے پہ اور ایک اس سرے پہ یہ کھڑے کیے، اور یہ دونوں بظاہر ایک دوسرے کے مقابل ہیں لیکن دونوں کی ڈوریاں ایک ہی جگہ مل رہی ہیں۔ کیا بات سبحان اللہ، ہے، یاد رکھنا، میں نے اس بات کو جو سمجھ گیا ہے وہ سمجھ گیا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑے بڑے امتحان، اتنا آسان نہیں، میں نے کہا نا اتنا آسان نہیں ہے ایمان کے راستے پر چلنا، قدم قدم پر امتحان، قدم قدم پر امتحان۔ یہ علم انسان کو علم غرور کہاں پہنچاتا ہے، کس کھائی میں لے جا کے گراتا ہے، وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کریکٹر سامنے کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کھائی میں پھینک رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی کھائی میں جا رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے سیدھا سیدھا سا مسئلہ آپ کو بالکل سامنے رکھ کے بتا دیا، بس اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ دوسری تیسری چوتھی سورہ انفال کی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس کی یہ دوسری ہے۔ بس یہی لوگ جو ہیں الذین، ہاں ایک صفت رہ گئی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ صفت کی صفت الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ۔ اور مومنین کون سے ہیں، کیا ہیں؟ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے، واہ، اور قیام قیام قیام۔ ایک ہے پڑھنا، نماز پڑھ لیا آپ نے، واجب ادا کر دیا۔ یہ جو صفت مومنین کے بیان کی ہے قیام نماز، قیام نماز یعنی ان شرائط کے ساتھ جو اوپر بیان کی جائے، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ اب یہاں بھی وقت کی کمی کے باعث بس اشارہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ قیام نماز کی اگر صحیح دیکھنی ہے، تصویر دیکھنی ہے تو کربلا میں امام حسین اسلام نے نماز ادا کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان الذین یقیمون الصلاۃ، جن کے ساتھ یہ تو امیر المومنین ہے نا، حسین تو امام المتقین کے درجے پر ہیں، لیکن جو جتنے بھی ساتھ ہیں وہ سب کون ہیں؟ یہ اس کی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے، کربلا میں نظر آتی ہے۔ مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اس میں سے بانٹتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ رزق سے مراد صرف یہ ظاہری رزق ہے، کھانا پینا مال و دولت، یہ تو ہے، اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ جو بیچارے مزدور طبقہ ہے، کسان طبقہ ہے، وہ بالکل اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، 2 مہینے میں ختم ہو گیا، اور عید آنے والی ہے تو جو تبرک پہ کروڑوں اور روپے کل بھی میں نے کیا تھا خرچ کرتے ہیں، وہ سب کا سب کیا ہونا چاہیے؟ جن غریبوں کے خود دینا، حکومت کو دینا۔ بھائی یہ سب کیا کہنے، واہ واہ واہ، یہ اربوں خربوں کھا گئے، اور یہ اربوں خربوں، ان کی تو کوئی مصیبت آ جائے ملک میں تو ان کی لاٹری کھل جاتی ہے، سیلاب آ جائے تو ان کی لاٹری کھل جاتی ہے، زلزلہ آ جائے تو ان کی لاٹری کھل جاتی ہے، اب یہ وبا آئی تو ان کی لاٹری کھل گئی۔ سڑک پہ مریض مر رہا ہے، وینٹیلیٹر نہیں ہے اس کے لیے، کون سا وہ بھی ڈاکٹر بیچارہ، ڈاکٹر اپنی جان سے چلا گیا، اس کو داخلہ دینے والے خود ڈاکٹر نہیں، اپنے اسپتالوں میں نہیں رکھ رہے، اور سب کی اپیلیں چل رہی ہیں، پیسے دے دو پیسے دے دو پیسے دے دو، چندہ دے دو، فنڈ دے دو۔ کیا ہو رہا ہے؟ کون سا نظام ہے؟ آہیں نہیں ٹکرائیں گے، عرش الہی سے آہیں نہیں ٹکرائیں گے غریبوں کی آہیں؟ کس نظام میں ہم رہ رہے ہیں؟ بے شک وینٹیلیٹر نہیں ہے، کتنے مریض وہاں پڑے، سڑکوں پر پڑے جا کے۔ یہ جنا اسپتال، سول ہاسپٹل دیکھیں نا کیا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو دیہاتوں سے آتے ہیں بیچارے، جو اندرون سندھ سے بیچارے آتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، خود ان کے ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے ڈاکٹر کی کلپ دیکھی ہے، بیچاری لیڈی ڈاکٹر جو رونا رو رہی ہے کہ یہاں پہ کیا حش ہو رہا ہے مریضوں کے ساتھ۔ بس خرچ کرنا، جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، اگر تم ڈاکٹر ہو، سلام ہو ان ڈاکٹروں جو ان حالات میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں بھائی، اور جانے دے رہے ہیں۔ وہ طبی عملہ، چاہے وہ میل نرس ہو چاہے فیمیل نرس ہو، جانے دے رہے ہیں، اپنے بچوں سے دور نامعلوم کتنے دنوں تک وہ ہیں، وہ حقدار ہیں کہ ان کی حمایت بھی کی جائے، ان کے لیے دعائیں بھی کی جائے، ان ڈاکٹرز کی رسپیکٹ بھی ہمیں۔ باقی یہ تو خونخوار بیٹھے ہیں درندے، یہ تو ہر چیز میں ان کو تو بھتہ چاہیے، ان کو ٹیکس چاہیے، ان کو کمیشن چاہیے، یہ تو دوائیں بھی وہ 2 نمبر لا کے دیں گے جن میں ان کو کمیشن ملے گا۔ 72-73 سال کا یہی رونا، یہ ایک چند دنوں میں ختم ہونے والا کام نہیں ہے، یہ مافیاز ہیں، مافیاز جو ہر جگہ گھسی ہوئی ہیں۔
गंदुम में भी कीड़ा बन के घुस गए, अरबों टन गंदुम खा गए। मैं क्या कहने हैं, लाखों अरबों रुपए, मासद अरबों टन नहीं, लाखों टन गंदुम की चली कहाँ गई? कीड़ा खा गया। वो कीड़े यही है मरदूत, वो जो गंदुम खा रहे हैं ना वो यही कीड़े हैं। वो जो कहते हैं ना लिख के दे देते इतने टन गंदुम कीड़ा खा गए, वो यही कीड़े कमबख्त हमारे, यही कीड़े हैं जो जान को चिमटे में और गंदुम खाए चले जा रहे, गंदुम खाए चले जा रहे। लाखों टन गरीब को नहीं मिली और ये कीड़े खा रहे हैं। कीड़े यही हैं, ये जितने बैठे हुए ना वो यही कीड़े जो गंदुम खा रहे हैं। गंदुम, दवा, अस्पताल, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने भाई, कुछ नहीं छोड़ा। वो मार्केटें भी सुना, कुछ मार्केटों वाले सच कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, सब उनकी गर्दन पे ऐसा जो झूठ जो भी उनकी गर्दन में जिम्मेदारी। लेकिन मैंने सुना ना कि भत्ता नहीं दिया, आगे छापा मारा, मार्केट बंद जाओ। ऐसे ही हो रहा है। कैश ऑफिस की खिलाफ वर्जी हो रही है, और जब भत्ता पहुंच गया मार्केट खुल गई, कैश ऑफिस पे अमल हो रहा है, चलने दो। ये हो रहा है, क्या हो रहा है? तमाशा हो रहा है। मुल्क में रह रहे हैं, भटियार खाने में रह रहे हैं, क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? ये सब आपके साथ, आप लोगों के साथ। बस हमें अपनी जिम्मेदारी को अदा करना। जो कुछ तुम्हारे पास, डॉक्टर इंफाक क्या है, सब खर्च करना क्या है? डॉक्टर का इंफाक है अपने इल्म से लोगों को बचाना, और बेचारे जो कर रहे हैं परवरदिगार उनके हाथों में शिफा दे, उनको महफूज भी रखे। हमेशा उस तिब्बी अमले को अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए जो दिन रात बेचारे। और वह पाकिस्तान में एक डॉक्टर के, मैंने उसके बयान देखा था, क्लिप देखी थी मैंने, बिल्कुल डॉक्टर की दुनिया में लोग सिर्फ कोरोना से लड़ना है, यहाँ में कोरोना से भी लड़ना है, जिहालत से भी लड़ना है, जिद से भी लड़ना है, गुस्से से भी लड़ना है। एक डॉक्टर बेचारा वो सारी चीजें बर्दाश्त कर रहा है, मरीज का गुस्सा भी, जबर भी बर्दाश्त कर रहा है ना, यहाँ ये सब कुछ। और जिसके पास इल्म है, इल्म को बांटना, आलिम का इल्म को बांटना, इससे बड़ी कोई ज़कात नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह। ज़कातुल इल्म में नशर हो या फंतशिर, इल्म की ज़कात ये है कि नशर करो, उसको फैला दो, जितना फैलाना है फैला। जब तक खर्च नहीं होगा इजाफा नहीं होगा। ज़कात क्या करती है? माल को पाक करती है, माल में इजाफा करती है। बेशक इल्म की ज़कात क्या है? इसको फैलाना। जब तक जो कुछ तुम्हारे पास है खर्च नहीं करोगे, दूसरा इल्म मिलेगा नहीं। बेशक सोचोगे कल मुझे क्या पढ़ना है मजलिस में, वो खुदा के बंदो जितना तुम्हारे खर्च कर दो, जब तक खर्च नहीं करोगे और नहीं आएगा। खर्च कर दोगे और जितना इल्म में खर्च करो, जितना खर्च करते जाओगे, जैसे ज़कात देते चले जाओ, खुम्स देते चले जाओ, अल्लाह इजाफा करता चला जाएगा। ऐसे इल्म फैलाते चले जाओ, इल्म फैलाते चले जाओ, अल्लाह और देता जाएगा। सलावत भेजे मोहम्मद। और इसी की तशरीह अब हदीस लीजिए, पैगंबर खतीम मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ में पढ़ा था ना, ईमान वाला अरबे दाइम। आप सुनिए, सलासु मिन हक़ाइक़िल ईमान, ये हदीस है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस आप फरमाते हैं कि सलासु मिन हक़ाइक़िल ईमान, ये हकीकत ईमान पे हम बात करें ना, वही लाना चाहते हैं मौजूद। हक़ाइक़ ईमान तीन है, तीन चीजें हक़ाइक़ ईमान में से हैं। मिन हक़ाइक़ ईमान यानी और भी चीजें हैं, लेकिन सलासुम मिन हक़ाइक़ ईमान, हुजूर फरमाते हैं कि तीन चीजें हक़ाइक़ ईमान में से। पहली चीज अल इन्फाक़ु मिनल अक़तार, सबसे पहली चीज नादारी की हालत में राह खुदा में खर्च करना। नादारी की हालत में, तवनगरी की नहीं। जब आपको अल्लाह ने सारी नेमतें दी हैं, जब नहीं, ईमान के अलावा वो तो करते हैं, सारे लोग करते हैं। ईमान की हकीकत क्या है कि जब नादार हो, गुर्बत के आलम में अल्लाह की राह में खर्च करना। और मैं आपको बगैर नाम लिए मिसाल देना चाहता हूँ, मैं इसका शाहिद हूँ, और ये इसलिए बता रहा हूँ आपके सामने कि ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये गुर्बत में खर्च करना क्या है। एक हमारे बहुत ही करीब परेशान, बहुत ही परेशान, इतने परेशान थे, लेकिन जाहिरी तौर पे लोग उनको बहुत अच्छा समझते थे। यानी अच्छे से मुरादे के माली हालत उनकी लोगों पे जाहिर नहीं थी। लोग यही समझते थे कि इनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि उनके पास कुछ भी नहीं था। जेब में बकौल उनके 100 रुपए का एक नोट था, उनकी जेब में 100 रुपए का एक नोट था और कुछ भी नहीं था। वो परेशान थे कि करें क्या, घर का खर्च कैसे चलेगा। तो सुबह वो निकले नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक जा रहे थे ज़ोहरैन की, तो रास्ते में एक ज़रूरतमंद आ गया। ये कहानी किस्सा नहीं सुना रहा आपको, यानी पुराने ज़माने का, हुजूर के ज़माने का नहीं सुना रहा, मैं अभी की बात बता रहा हूँ।
ابھی یعنی حال یہ اسی دور کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ جب نکلے گھر سے تو ایک ضرورت مند آ گیا. اس نے اپنی ضرورت لمبی چوڑے بیان کرنی شروع کی. ان کے بعد تو کوئی تھا نہیں. تو اپنی نے وہ جو 100 کا نوٹ تھا یہ بھی جیب میں کیوں رہے. کہنے کہ بھائی تو اپنی کہانی مجھے نہ سنا, میرے پاس بھائی 100 روپے کا نوٹ یہ لے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. وہ انہیں نے 100 روپے دے کے بالکل خالی ہو گئے. وہ خود کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے میں گھر واپس آیا ہوں تو وہاں سے مجھے رقم آئی جہاں کا مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میرے پاس. یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ حضور کا فرمان ہے. تو حضور کا فرمان ہے یعنی وہ تائید الہی ہے نا. جو فرمان ہے, معصوم اگر کچھ فرما رہا ہے تو اس کا فرمان ہمارے لیے کہ ناداری کی حالت میں یہ ایمان ہے. اس کا ایمان اتنا پکا ہوتا ہے انسان کا, کوئی بات نہیں اللہ مجھے دے گا, چلو یہ بھوکا اس کا تو پیٹ بھرتا ہے. وہ اللہ کہاں سے دیتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. کہاں سے اللہ اس انسان کو روزی فراہم کر دیتا ہے. ناداری کیا یعنی. اور میں نے واقعی یہ دیکھا اکثر جگہوں پہ کہ جو غریب ہوتا ہے نا اس کو غریب کا بڑا خیال ہوتا ہے. غریب کا بڑا خیال. اس کو اگر کچھ مل جائے تو اسے فوراً یاد آتا ہے اپنا دوسرا بھائی پڑوسی ہمسائے کہ اس کے پاس بھی ہے, چلو آدھا آدھا کر کے کھا لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, دونوں کی بھوک مٹ جائے. تو یہ انفاق ہے نا, اس کو بتاتے کہ حقیقت ایمان میں سے یہ ہے کہ انسان ناداری کی حالت میں غربت کے عالم میں جب خرچ کرتا ہے یہ حقیقت ایمان. ایسا ہوا خرچ کیا وہ تو واجب ہے دینا, زکات دینا, خود دینا, کسی کی مدد کر دینا, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کہ غربت کی حالت انسان خرچ کرے. اچھا, انصاف الناس من نفسک, اپنی ذات کے بارے میں دوسری چیز بتاتے ہیں. اپنی ذات کے بارے میں لوگوں سے انصاف کرنا. اپنی ذات کے بارے میں کیا مطلب یعنی جب انصاف کی بات آ جائے یہ نہ ہو کہ اپنے کو الگ کر کے ایسا قانون بنائے جو دوسرے اس میں پھنس جائیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ قانون وہ بنانا ہے جس میں میں گرفت میں نہ آ گیا. قانون ہر آنے والا ایسا قانون بنے گا کہ میں بچ جاؤں یہ سارے پھنس جائیں, یہ جتنے بھی سارے پھنس جائیں گا. کہ نہیں, جب انصاف کرنے کی بات آئے تو اپنے کو بھی اسی طرح سے رکھے. یعنی گواہی چاہے اپنے ہی خلاف کیوں نہ جائے, چاہے اپنے بہن بھائیوں کے خلاف کیوں نہ جائے, چاہے اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ آئے. ایمان کی علامت یہ کہ عدالت کا ساتھ دے. ایمان کی علامت یہ کہ انصاف کا ساتھ دے. یہ ایمان کی علامت سے. تیسری چیز اب وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ طالب علم کے لیے علم بخشش کرنا, بذل العلم للمتعلم. ہم اس کی تشریح کر رہے تھے نا کہ مما رزقناہم ينفقون. تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی علم ملا ہے اسے طالب علموں تک پہنچانا شروع کرو. متعلم جو ہے جو علم, ایک ہوتا ہے عالم, ایک ہوتا ہے متعلم, ایک ہوتا ہے علم دینے والا اور ایک ہوتا ہے علم لینے والا. تیسری بھی ایک قسم ہے, اس کی بہت ساری قسمیں, لیکن چلیے معلم اور متعلم کہیے, معلم اور متعلم, پڑھانے والا اور پڑھنے والا. بس. تیسرا حقیقت ایمان میں سے کیا ہے کہ جو طلب علم رکھتا ہے اس کو پیاسا نہ رکھے. اس میں دو تشریح. ایک تشریح یہ ہے کہ جو طلب علم رکھتا ہے نا وہ ایسے پیسے کی مانند ہے جس کی پیاس کبھی بجھتی ہی نہیں. ہر وقت علم کے چکر میں تھا, علم لو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. اور صرف حاصل نہیں کرو, ادھر سے علم لے رہا ہے, ادھر علم دے رہا ہے. طالب علم کا علم کو پھیلانا یا عالم کا علم کو پھیلانا, یہ حقیقت ایمان کہ جتنا بھی علم ہے اس کے پاس اس سب کو پھیلاتا چلے. لوگ مانے یا نہ مانے, لوگوں کے ماننے نہ ماننے کا مسئلہ تھوڑی ہے. ہاں, حقیقت پر مبنی بات ہونی چاہیے, سچ پر مبنی بات ہونی چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. بس یہ جو حضور نے صفات ساری بیان فرمائی, ہم نے عرض کیا کہ صحابہ کے ذکر کے بغیر ہم آگے نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے نا. معصومین کا تو ہو ہی رہا ہے آج. معصومین کے زمانے صحابہ کا ذکر کیا کہنے, وہ پہلی جماعت 7 افراد کی جماعت ہے جو ایمان لائے مولائے عارفان کو ہٹا کے. کہتے ہیں نا کہ بچوں میں پہلے ایمان لانے والے. ایمان لانا اور ہے, ایمان ظاہر کرنا اور ہے. سمجھ گیا. جیسے جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے, بے شک حضور کو ضرورت نہیں تھی. کون سے پوچھا تھا کہ کلمہ سنا, حضور نے بھی پوچھا کلمہ سنا. وہ جھوٹ یہ حدیث اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. اس کا سارا آپریشن کر کے رکھا ہوا ہے خود صاحب چشتی نے اور ہمارے قادری صاحب وغیرہ نے. نہ معلوم کتنے علماء نے اس کے بقیے ادھیڑ دیے. ہمارے تو چھوڑ دیے ہمارے علماء کو, دوسرے علماء نے بقیے ادھیڑ دیے, اس پر بات ہی نہیں کرتے. جناب ابو طالب پر تو ہمارے اہل سنت برادران علماء نے اتنی تفصیلی اور مفصل گفتگو کی ہے جس کی کوئی حد نہیں. کتابوں کی کتابیں ایمان ہے ابو طالب کے نام سے. کسی نے مومن آل قریش, کسی نے ایمان ابو طالب لکھ دی, کسی نے مومن آل فرعون,
اس طرح سے بہت کتابیں بے شمار آ چکی ہیں. نہیں، ہم آگے کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو جناب ابو طالب کو تو ضرورت نہیں تھی نا. اذان بہو سے کون پوچھا کلمہ سنو؟ اچھا، اور جو الزام لگا رہے ہیں ان سے پوچھو بھائی تمہیں کہاں سے سناتے؟ تم تو خود کافر تھے اس وقت. عجیب بات، اتنی عجیب باتیں کہہ رہے ہیں، ہم نے سنا ہی نہیں کلمہ. تم مسلمان تھے گا؟ تم 8 ہجری 8 میں 21 سال کے بعد تو تم ایمان لائے ہو. بیست کے 11ویں سال میں جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر سلامات. بیست کے 11ویں سال میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے. تھے کب مسلمان نے تمہیں کلمہ سنا؟ کلمہ نہیں سنا. تم نے پڑھا کب تھا خود جو کسی اور سے سنتے؟ تم تمہیں حق کیا تھا کہ تم کسی سے پوچھتے؟ تم تو مانتی نہیں تھے کسی کلمے کو. تو وہ الزام وہ لگا رہے ہیں. جمعہ 8 دن جنہیں کلمہ پڑھ رہے ہوئے ہوا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. وہ جو پہلی جماعت جو ایک اظہار کرنا ہوتا نا مولا کائنات کا، اگر کہیں نام آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، تو وہ اشتباہ ہے. ایمان ظاہر کرنا، جیسے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ مسلمان ہے بھائی. ظاہر کیا ہے ایمان کو. یعنی سب انتظار کری، ایک جماعت انتظار کری اہلت اسلام میں ہے، مسلمان ہے، لیکن انتظار کریے کہ کب رسول اپنی رسالت کا اعلان کریں اور کب وہ اپنے اسلام کا اعلان کر دیں، کب وہ اپنے ایمان کا اعلان کریں، کب تصدیق کر دیں. تو ان میں یوں کہا جائے کہ سب سے پہلے جس نے اظہار کیا ان میں بچوں میں، بچہ کیا مانا مولا علی، بچپن کیا، ایمان کا کیا بچپنا اور کیا جوانی کیا بڑھاپا. آپ نے تو بچپن میں ہی بتا دیا تھا مکے کے کفار کے بچوں کی ہڈیاں توڑ کے کہ علی ہر زمانے میں علی ہے. جو پہلے ایمان لائے ان میں سب سے نمایاں جو نام آتا ہے جناب ابو ذر غفاری، جندب ابن جنادہ. ان کا نام ہے جندب ابن جنادہ. ابو ذر کنیت ہے، شروع سے ہی کنیت ہے ابو ذر، لیکن کہتے ہیں کہ بعد جو بیٹا ہوا اس کا نام زال سے زر، وہ زر رکھا گیا تھا، تو اس لیے ابو ذر. اور بنی غفار کے کیونکہ تھے لہذا. اچھا، یہ بھی ان لوگوں میں تھے کہ جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی. کیا مطلب بت پرستی نہیں کی؟ خدا کے بندو، پورے اشرے پڑھ چکے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. سورہ بقرہ میں ہے نا، پورا یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے پالنے والے، ہم دونوں کو یعنی مجھے اور اسماعیل کو مسلمان رکھنا، اور ہماری ذریت میں بھی، ہماری نسل میں بھی ایک گروہ کو اسلام پہ رکھنا. سبحان اللہ. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں بھی ایک نسل کو، ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا. اس پہ پورے اشرے پڑھ چکے ہیں. تو بھائی اس کا مطلب آپ کی دعا پوری ہوئی ہے نا. ہے وہی دعائیں یا نقل وہ دعائیں کی گئی ہیں جو پوری ہوئی ہیں. پوری میں تو ایک گروہ ہے نا. وہ گروہ کون سا ہے؟ اس کا مطلب ایک گروہ ہے جو اسلام پر ہے، جو مسلمان ہے، لیکن وہ اسلام ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ کعبے میں 365 بت رکھے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی میں ہے جناب کبریٰ سلام اللہ علیہ، انہی میں ہے جناب ورقہ ابن نوفل. ہماری نظر میں یہ سب مسلمان ہیں بھائی. بے شک جا کے تلاش تو کرو، تفسیر تو تمہیں معلوم ہوگا. اسی گروہ میں یہ سارے اولاد عبد المطلب، ابو لہب کو چھوڑ کے یہ سب کے سب مسلمان ہیں. اب آئیے، اس میں جناب ابو ذر غفاری کی تاریخ میں پوری زمانے حیات میں لکھا ہے کہ آپ نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، بتوں کی پوجا نہیں کی، بلکہ ماں باپ زبردستی لے جاتے تھے تو یہ طواف کے دوران بتوں کا مذاق اڑاتے تھے. زمانے جاہلیت میں طواف تو ہوتا تھا نا، خانے کعبہ کا تو ہوتا تھا، مذاق اڑاتے تھے. اور ان کے ایسے ایسے جملے کہ میں یہاں نقل نہیں کر سکتا. خاص طور پہ نائلہ اور اصاف کے جو 2 بت وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کے ایسے ایسے جملے کہتے تھے کہ والدین کہتے تھے بس توبہ توبہ کہتے تھے کہ تو اپنے دین سے خارج ہو گیا. میں ان کو کہاں سے مانوں گا، یہ پتھر کے تم نے بنا کے رکھ دیے. کرتے بھی جاتے تھے طواف، اور ان کو برا بلا بھی کہتے تھے. ماں باپ کے احترام میں آ جاتے تھے کہ ماں باپ لے کے آ جاتے تھے، لیکن انتظار کر رہے تھے. لہذا جیسے ہی حضور کی رسالت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے جو گروہ ایمان لایا اس میں سب سے نمایاں جو نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے جناب ابو ذر غفاری. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. کون ابو ذر غفاری؟ کہ جنہوں نے بیعت کی تھی جان دینے تک کی، حضور کے ساتھ بھی
اور मौलाए कायनात के साथ। एक मौके की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि जब मौलाए कायनात जो लोग कहते थे ना आपका हक, तो मौला ने कहा था अच्छा ठीक है, ये जिन 40 आदमियों ने बैत की उनसे कहा था कि सुबह अपने सर मुंडवा के हथियार बांध के मेरे दरवाजे पे आ जाना, फिर क़याम करेंगे। तो सुबह दरवाजे पे सिर्फ 4 आदमी आए थे हथियार बंद, और जो सर मुंडवाए थे हज़रत अली के कहने पर 4 आदमी कौन थे? अबू ज़र गफ़ारी, सलमान फारसी, जनाब मिक़दाद और हज़रत ज़ुबैर। अब दोबारा नाम आ गया हज़रत ज़ुबैर का। याद है, इसलिए मैं कहता हूँ लोगों के ज़बान खोलो, सोच के खोलो, एहतियात से खोलो। भाई क्या कहने, सुभान 4 आदमी, तारीखी बात रिकॉर्ड करा रहा हूँ, 4 आदमी जो आए हैं ना मौला अली के दर पे, सर मुंडवा के और हथियार बंद होके, तो 40 ने बैत की थी, सिर्फ 4 पहुंचे थे। उन 4 में जनाब अबू ज़र गफ़ारी, जनाब सलमान फारसी, जनाब मिक़दाद और हज़रत ज़ुबैर। इसलिए मैंने कहा कि भाई ठीक है, अली के मुकाबले पे जो आया भाई हम उसको नहीं मानते, सीधी सी बात है, लेकिन उससे ज्यादा आगे बढ़कर कुछ कहना ये ज़ेब नहीं देता। इसलिए ज़ेब नहीं देता कि उस घर में थे जब घर पे हमला हुआ और जख्मी होने वालों में थे। तारीख तो पढ़ा करो इधर उधर की बातें करने से पहले, कि ज़ुबैर वो थे जो उन 4 2 दिन आए, क्योंकि अली ने फिर मौका दिया उन 40 अफराद के, कल फिर आ जाओ। फिर इन 4 से कहा कि तुमने अपनी बैत को पूरा किया, तुम जा सकते हो। ज़ाहिर के साथ में क़याम नहीं कर सकता, पूरा मदीना एक था, समझ में आ गई बात। ये अबू ज़र गफ़ारी की बैत का आदम, और यही वो शख्स है जिसके लिए पैगम्बर ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आसमान ने साया नहीं किया अबू ज़र से ज्यादा सच्चे शख्स पर। यानी अंबिया और अइम्मा ताहीरीन अलैहिस्सलाम को अलग करने के बाद हुजूर फरमाने कि इतना सच्चा शख्स। और फिर अबू ज़र ने खुद ये बताया था आखिरी वक्त में, पहले वो बता दे आखिरी वक्त की, पहले हदीस बता दे फिर वहाँ पहुँचेंगे, कि जब इनकी अहलिया, ज़्यादातर अहलिया का जिक्र है, कहीं कहीं बेटी का भी जिक्र है, लेकिन कहते हैं पूरे खानवादे के साथ गए थे, वहीं पे पहले बेटे का इंतकाल हुआ, ज़र का इंतकाल हुआ, कुछ रिवायात के मुताबिक। यानी इब्ने अबिल हदीद मुतज़िली जिसने शरह नाबिल बलागा लिखी, तो उसके मुताबिक बेटा भी साथ था, पहले बेटे का इंतकाल हो गया ज़र का, और बाद में अबू ज़र का। तो जब इनका हालत एहतिज़ार था तो बीवी रोने लगी, अहलिया बहुत रो रही थी कि कोई है ही नहीं पास, अब मैं अकेली, बेटे को तो बाप ने दफना दिया, मैं क्या करूंगी जब इनका इंतकाल होगा। अबू ज़र ने पूछा क्यों रो रही हो आँख खोल? कहा कि रसूल का सहाबी, मुसलमानों गौर करो, अबू ज़र सहाबी रसूल है, असहाब रसूल से मोहब्बत का दावा करने वालों, कभी पढ़ा तो करो साहबा के कारनामे, कभी सोचा तो करो इन साहबा के साथ हुआ क्या, कि जो साबिकीन में, किन में, ये फतह मक्का के बाद ईमान लाने वालों में नहीं है अबू ज़र। अबू ज़र साबिकीन में, साबिकीन सबसे पहले ईमान लाने वालों में। सर ये रसूल का ये साबिक़ दुनिया में जा रहा है, मैं तो सोच रही हूँ मैं आपको दफनाऊंगी कैसे, इत्मीनान रखो, मुझे दफनाने वाला काफिला पहुंच जाएगा, वाह 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 वाह, आएगा, कारवान आएगा, मुझे दफना देगा, मुझे कफन भी देगा, तुम देखो। उनका हैरत से था कि ये बातें तुम कैसी कर रहे हो, गैब की बातें कर रहे हो, जैसे हमारे लोग इल्जाम लगा देते हैं ना, गैब का दावा कर दिया, जैसे जनाब मुख्तार के बारे में शुबहात पैदा कर दिया, गैब का दावा कर दिया। तो दोनों का एक ही जवाब था। मुख्तार ने भी जब लोगों ने कहा कि गैब की बातें करते हो, गैब की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये वो बातें कर रहा हूँ जो मेरे मौला ने मुझे बताई। और यहाँ भी अपनी ज़ौजा के जवाब में जनाब अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि मेरी अहलिया, ऐ मेरी हमसर, ऐ मेरी शरीक हयात, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी हदीस बयान की, पूरी हदीस, कि हम एक मजलिस में बैठे थे, हुजूर ने उसमें देखा और देख कर कहा कि एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम में से एक सहरा में जान देगा और उसके पास कोई भी नहीं होगा उसके घर के खातून के सिवा, और उसे पाक और मोमिन लोगों का काफिला आके दफन करेगा। तो सुन, रसूल खुदा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस मजलिस में जितने भी थे उनमें से कोई भी सहरा नहीं बना, उन सब का इंतकाल हो चुका, या वो गज़ों में शहीद हो गए या आबादियों में इंतकाल हुआ, मैं अकेला बचा हूँ। और अल्लाह के रसूल की बात कभी भी गलत नहीं, इत्मीनान। अभी जान कहते कुछ करके जान निकल चुकी थी, कहते जान नहीं निकली थी, जब ये जनाब मालिक अश्तर का कारवान वहां पर पहुंचा, 8 अफराद थे, 8 के नाम। लेकिन ये सब हुआ क्यों?
जनाब मुज़र गफ़ारी का मसला ये था, मुआशरे में अकेले हो गए, तन्हाई का शिकार हो गए। क्यों तन्हाई का शिकार हो गए थे? कि जो सच बोलते थे वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होते। जो सच बोलते, जिस तरह का सच बोलते, और सच क्या बोलते, अहले बैत की शान में जो रिवायात और जो अहादीस थी हर जगह वो बयान करते थे। पहले दिन से इनका झगड़ा चल रहा था लोगों से, मदीने की गलियों में बाकायदा आवाजें देते हुए जाते थे, लोगों तुमने अहले बैत के हक को झुठला दिया, अहले बैत के हक को बुला दिया तुमने, रसूल ने ये फरमाया था, ये फरमाया था। हदीस शब हिजरत से लेकर, वाक़यात शब हिजरत से लेकर और हदीस गदीर खुम तक जितनी हदीसें थी, हदीस मुबाहला, हदीस मिन्नियत, ये तमाम हदीसें बयान करती। नतीजा ये हुआ कि जाहिर है कि लोगों को बर्दाश्त नहीं, निकाल दिया गया, शाम भेज दिया गया। जब शाम तबीयत किया गया, शाम में भी सच वालों का मसला यही है ना। ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ कुछ बात करें दूसरी जगह जाके कुछ बात करेंगे। हर जगह पाबंदियां इसलिए लगती चली जाती है, वो सच बोलते हैं, लिहाजा हर जगह से निकाल दिए जाते हैं। निकाल दिया। उसने भी खत लिखा कि चाहता है कि शाम की हुकूमत बाकी बचे तो भाई को वापस बुला ले, क्योंकि रसूल के साहबी में कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, और ये तो मेरे दरबार में भी आके मुझे सुना के चले जाते सबके सामने, मेरी कोई हैसियत ही नहीं रहती है। वही अबू ज़र उसी माने में, ये जबल आमिर जिसको आप लुबनान आज का कहते हैं, जबल आमिर से लेकर बहरैन तक की पट्टी, ये सारी पट्टी, ये आज तक ये अपने आप फख्र करते हैं अपने आप पर ये लोग कि हम वो शिया हैं जिन्हें अबू ज़र ने शिया। आज भी देख लें दुनिया के सामने डटे हुए ना जबल आमिर, ये सारे लुबनान की सरजमीनें पूरी, आज तक वो इतने दिलेर और बहादुर, क्योंकि क्या वो फख्र से कहते हैं जबल आमिर के लोग पढ़ के, हम वो लोग हैं जिन्हें अबू ज़र ने अली का शिया बनाया। तो अबू ज़र का जो शिया होगा बनाया हो वो कैसा होगा, वो दुनिया ने आज देख लिया कैसे होते हैं मुज़र के बनाए हुए शिया। वापस भेजा गया और ऐसे ऊपर यानी बेपालान के ऊपर बिठा के तेज रफ्तारी से हुक्म था कि तेज रफ्तारी से दौड़ा के लाया जाए कि जब आप मदीने पहुंचे तो आपकी रानों का गोश्त जल चुका था। तारीफों में अच्छा लोग बताते नहीं, अपने लोगों को डर के मारे बताते नहीं। ये लोगों को बताएंगे तो लोगों के सामने सच आना शुरू हो जाएगा, हक़ाइक़ आना शुरू हो जाएंगे, तो ये लोग लोगों को बताते हैं। हालांकि ये वाकईयत है जो तारीफ में मौजूद है। जैसे मैंने बताया हजरत जुबैर के बारे में बताया ना आपको, मैंने बता दिया आपको क्या रिश्ता था क्या नहीं था, इसमें बताया। सच बताने में क्या है, हमें कौन सी तकलीफ है? हमने एक मेयार बना लिया, हमने एक मीज़ान बनाया। हमने मेयार क्या बनाया, जो अली के मुकाबले पर आएगा वो गलत है, बात खत्म हो गई। बेशक हमें कहते हुए कोई खौफ नहीं आता। हम कहते हैं कोई कितनी बड़ी मंजिल पर हो, अगर अली के मुकाबले, क्योंकि अली के मुकाबले पर आना ऐसा है, अना हर्बुन लिमन हरब। और फिर मौलाए कायनात के खुद हुजूर ने खुद बराह रास्त फरमाया कि या अली हर्ब का हरबी, तेरी जंग मेरी जंग है। यानी अली जिससे भी लड़ेंगे ये समझिए कि रसूल लड़ रहे हैं उससे। जो अली का दुश्मन है वो रसूल का दुश्मन, जो अली का मुखालिफ है वो रसूल का मुखालिफ, जो अली से जंग कर रहा है वो रसूल से जंग। सलवात दीजिए लोग डरते हैं। जनाब अबू ज़र का नाम तो बस लोगों को पता है, बताओ ना उनके ज़माने हैं, वो क्या सहाबी नहीं है? वो भी तो सहाबी है, उस सहाबी का जिक्र करो ना। लेकिन मालूम है डुबकी रग है, जनाब अबू ज़र का तफसील से बयान करेंगे तो मसाइल खड़े हो जाएंगे। खैर जब मदीने आए तो फिर वही मसला शुरू हो गया। पहले दिन ही दरबार में आके सुना दी और फिर उसके बाद फिर मदीने की गलियों में वही सिलसिला शुरू, बुलाया और फिर तबीयत किया। तब मुझे कहाँ भेजो, कहा मेरी ममलिकत से निकल जाओ। कहाँ निकल जाऊँ भाई, कहाँ चला जाऊँ? पहले वहाँ भेजा था तुमने। जिस जगह से घबराते थे, जिस जगह से बड़ी तल्ख यादें वाबता थी, रब्जा से वहाँ का रब्जा है। और रब्जा में कोई आबादी उस वक्त रही थी ना कुछ, क्योंकि पूरा कबाइल वबाइल सब हिजरत करके इधर आ गए। कहा जहाँ से मैं हिजरत करके आऊँ वहीं मुझे दोबारा वापस भेजना चाहते हो? कहा बस वही जगह है। और ऐलान कर दिया कि कोई मिलने के लिए यानी रुखसत करने के लिए भी नहीं आएगा, रुखसत करने के लिए भी नहीं जाएगा, और मरवान जाएगा छोड़ने। वो तो मौलाए आरिफान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आपके दोनों साहबजादे इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, फजल इब्न अब्बास, क़सम इब्न अब्बास, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, यानी हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के 4 बेटे और 2 बेटे इमाम हुसैन इस्लाम, मौलाए आरिफान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के 2 बेटे और खुद मौलाए कायनात, ये 7 आदमी निकले हैं। और जब मरवान ने कहा कि आप नहीं जा सकते छोड़ना, तो फिर मौलाना ने उसकी सवारी पे बाकायदा ताजियाना भी मारा था, कूड़ा मारा था, तू कौन होता है हमें रोकने वाला? तो फिर वहाँ से भाग गया था। तो उस वक्त जो मौला ने जनाब अबू ज़र के लिए फरमाया है वो नाजुल बलागा में 100
اور فیض الاسلام اور جو دوسرے ہیں اس میں 130واں خطبہ ہے، اور جو مفتی جعفر حسین صاحب نے خطبوں کو ترتیب دیا ہے اس میں 128واں کی ترتیب۔ اگر کہیں آپ 130 پڑھیں اور 130واں نہ ملے تو گھبرائیے نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نہیں ہے نا ترتیب دیا ہے ان خطبات کو، تو خطبات ترتیب دیتے وقت کہیں آگے پیچھے، آگے والا خطبہ بعد میں، بعد والا خطبہ پہلے آ گیا، اس طرح سے ہو گیا۔ تو یہ جو مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب دی ہے خطبات کی ترتیب ہے اس میں 128 نمبر ہے اس کا، اور فیض الاسلام اور دیگر جو نسخے ہیں یا اور بھی نسخے، بہرحال ان کے نام لینا فضول ہے، عربی اور اس میں پتہ نہیں کتنے نہ، خود اس نے ابن حدید معتزلی نے جو ترتیب دی اس میں بھی اس خطبے کا نمبر 130واں ہے، اور اس کا عنوان ہی یہی ہے کہ ابی ذر رحمۃ اللہ لما اخرج الى الربزہ، جب آپ کو ربزہ کی طرف کیا گیا یعنی نکالا گیا تو اس وقت آپ نے فرمایا، مولا کائنات نے اس وقت خطبہ اراد فرمایا، مختصر سا ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن خطبات میں اس کا ذکر ہے، کلمات الاقتصاد میں نہیں بلکہ خطبات میں اس کا ذکر ہے۔ آپ نے اس وقت فرمایا کہ کچھ لوگ بھی ہیں نا سننے والے، اس لیے اس کو خطبے کا نام دیا گیا۔ یا ابا ذر انک غضبت للہ فارج من غضبت له ان القوم خافوك على دنیاهم وخفتهم على دینك فاترك في ایدیهم ما خافوك علیہ واہرب منهم بما خفتهم علیہ فما احرجهم الى ما منعتهم وما اغناك عما منعوك وستعلم من الرابح غدا بل اکثر حسدا ولو ان السماوات والارضین كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا ولا يهلكنك الا الحق ولا يهلكنك الا الباطل فلو قبلت دنياهم لا احبوك ولو قرست منها لا آمنوك۔ بڑا قدیم نسخہ ہے میرے پاس، لیکن خیر بہرحال بات کو کہتے ہیں ابو ذر تم اللہ کے لیے غضبناک ہو، یعنی تمہارا جو غصہ ہے لوگوں پر وہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر، اپنے لیے نہیں، اللہ کی خاطر تم لوگوں پر غضبناک ہو گئے۔ تو پھر جس کی خاطر یہ تمام غم و غصہ ہے تو پھر اللہ کی خاطر تم نے سارا غم و غصہ کیا ہے۔ من غضبت له ان القوم خافوك على دنیا، بس اسی سے یہ امید بھی رکھو ان لوگوں کو تم سے اپنی دنیا کے متعلق خطرہ، یہ لوگ جو تم سے ڈر رہے ہیں کس وجہ سے ڈر رہے ہیں؟ ان کی دنیا خطرے میں ہے، تم باتیں کرتے ہو اس سے ان کی دنیا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ اس جملے کا معنی ان القوم خافوك على دنیاهم، اپنی ان کی دنیا خطرے میں پڑ جاتی ہے اس لیے تم سے ڈرتے ہیں، دنیا کے متعلق خطرہ، تمہیں ان سے اپنے دین کے متعلق خطرہ ہے، اور تمہارا جو خوف ہے وہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے چکر میں تمہارا دین ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ خوف انہیں بھی ہے، خوف انہیں بھی ہے، لیکن یہ ایمان کی منزل آ گئی نا، ان کا ایمان اتنا ہے کہ وہ دنیا کی خاطر دین چھوڑنے کو تیار ہیں، اور تمہارا ایمان یہ ہے کہ تم ڈرتے ہو کہ ان کی دنیا کے چکر میں تمہارا دین ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ بس فرماتے ہیں لہذا جس چیز کا تمہیں ان سے خطرہ ہے وہ ان کے پاس چھوڑ دو، جس چیز کی وجہ سے یہ تم سے ڈرتے ہیں وہ ان کے پاس رہنے دو، اور جس چیز سے تم ڈرتے ہو کہ تمہارے ہاتھ سے نہ نکلے وہ تم اپنے پاس رکھو۔ واہ کیا یہی ہے نا کہ وہ اپنی دنیا کے لیے ڈرتے ہیں، تم اپنے دین سے ڈرتے ہو، ان کی دنیا کے پاس چھوڑ دو، تم اپنا دین اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ، وہ ان کے ہاتھ میں چھوڑ دو، جس شے کے لیے تمہیں ان سے اندیشہ ہے اسے لے کر ان سے دور چلے جاؤ، ان سے دور چلے جاؤ، جس چیز سے تم انہیں محروم کر کے جا رہے ہو۔ اب دیکھیں کتنے بار کیا ہے اس میں، اور بہت احتیاط کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میں، جس چیز سے تم انہیں محروم کر کے جا رہے ہو کاش کہ وہ سمجھتے کہ وہ اس کے کتنے حاجت مند ہیں، جس چیز سے تم انہیں محروم کر کے جا رہے ہو، یعنی بات ہو رہی ہے دین کی اور ایمان کی، جو ایمان جس سے محروم ہو گئے، محروم کر کے جا رہے ہو، کاش وہ سمجھ سکتے کہ وہ اس کے لیے کتنے حاجت مند ہیں، یعنی اس ایمان کی، اس دین کی انہیں کتنی ضرورت ہے، اور جس چیز کو انہوں نے تم سے روک لیا ہے، جس چیز کو ان لوگوں نے تم سے روک لیا ہے اس سے تم بہت ہی بے نیاز ہو۔ دنیا سے روک لیا نا تمہیں گھر سے نکال لیا، تمہارا مال و متاع چھین لیا، تمہارا گھر چھین لیا، ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم اس سے یہ ہے ایمان کا، یہ ہے جناب بزرگ کے ایمان کی، جناب بزرگ غفاری کے ایمان کی منزل کہ تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں، تم اس سے بے نیاز ہو، جلدی تم جان لوگے، اور جناب بزرگ سے فرمان جلدی تم جان لوگے کہ فائدے میں رہنے والا کون ہے،
ان قریب تم جانو گے، بہت جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ فائدے میں رہنے والا کون ہے اور کس پر حسد کرنے والے زیادہ ہیں، کس پر حسد کرنے والے زیادہ ہیں، تم جلدی جانو۔ اگر یہ آسمان و زمین کسی بندے پر بند پڑے ہوں، اگر یہ آسمان و زمین والو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا ثم اتقى اللہ اللہ له منهما مخرجا، یہ عربی کی عبارت، اس کی اصل عبارت جہاں میں حرف کریٹ کرتا ہے، کیونکہ اب اردو میں جب پڑھا تو سمجھ میں آ گیا کہ قدیم نسخہ ہے، پرانا نسخہ ہے، مٹے ہوئے کچھ لفظ۔ خیر بال، اگر یہ آسمان و زمین کسی بندے پر بند پڑے ہوں اور وہ اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے زمین و آسمان کی راہیں کھول دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اگر یہ دنیا کے لوگ اس پر یہ ساری راہیں بند کریں گے، دنیا کی راہیں، تو اللہ اس پہ آسمان و زمین کی راہیں کھول دے گا، یعنی اس کو اتنا بے نیاز بنا دے گا۔ بے نیازی بڑی زبردست چیز ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے سرمایہ دار اس چیز کو ترستے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو ایسے بھی ٹکراتے ہیں کہ ان کے دین کو خریدنا چاہتے ہیں ہر ساری دولت دے کے، لیکن وہ تڑپتے ہیں، اس وقت جل کے رہ جاتے ہیں کہ اس شخص کے سامنے ہمارے مال کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، منصب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، عہدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کے سامنے۔ وہ فرما رہے ہیں تو اللہ سے ڈرے وہ شخص، اللہ سے جس پر دنیا سارے دروازے اپنے بند کر دے، وہ شخص اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو تو اللہ آسمان و زمین کی راہیں اس کے اوپر کھول دے گا۔ تمہیں صرف حق سے دلچسپی ہونی چاہیے۔ کس سے دلچسپی ہونی چاہیے؟ حق سے۔ یاد رکھیے، بڑا باریک راستہ ہے، پورے سرات ہے، ادھر ادھر۔ ایک لمحے میں وہی افراط و تفریح جس کا روز تذکرہ کر رہا ہوں کہ بعض اوقات کچھ لوگ حق کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ باطل جو باطل صورت میں سامنے نا، بالکل اس سے لڑنا تو آسان ہے، بتانا آسان ہے، یہ باطل ہے، کافر ہے، یہ مشرک ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، بے دین ہے، لیکن ایک اگر دین کا لبادہ اوڑھ کر آ جائے تو کتنا مشکل ہو جائے گا اس سے لڑنا۔ بس پھر سمجھ میں آ کہ مدینے میں اور مکے میں حضور نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے گزر بسر کی ہوگی۔ سورہ منافقون نازل، جن کے لیے سورہ منافقون نازل، یعنی بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسی مجبوری آ جاتی ہے، ہم جیسے عام انسان کے ساتھ تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تو عام انسان ہیں، گناہ گار ہیں۔ حضور کے زمانے میں ایسے لوگ تھے، حضور نشانیاں بتاتے تھے، نام نہیں لیتے تھے۔ کیا ہے نا، علامات بتاتے تھے، نام نہیں۔ ہاں کسی کو نام بتائے بھی تھے، ایک چاہنے والے کو، اور اس چاہنے والے کے پیچھے پڑے رہتے تھے لوگ کہ بھائی کچھ نام بتا دو، نام بتا دو، یہی بتا دو، میرا نام تو نہیں ہے۔ الگ چیزیں، تمہیں صرف حق سے دلچسپی ہونا چاہیے اور صرف باطل ہی سے گھبرانا چاہیے۔ اگر مومن کے لیے کوئی ڈرنے کی چیز ہے تو وہ جہاں نے مجلس شروع کی تھی وہی ختم کرے۔ وہ ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ اس سے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ڈرنے سے یہ پورے ڈر کے بھاگ جاؤ، نہیں، کہیں باطل کا ہم سفر نہ بن جاؤ۔ کیا کہنے، باطل کا ہم رکاب تم لوگ کو مل جاتی۔ بہرحال فلو قبلت دنیاہم لاحبوکا، اگر آپ دنیا کو قبول کر لیتے لاحبوکا تو تم سے محبت کرتے، تمہارے ساتھ دیتے، تم نے آپ نے قبول نہیں کیا۔ جب آپ نے قبول نہیں کیا ولو فرست منها لا منوکا، بس اور تم اس میں سے کوئی حصہ اپنے لیے مقرر کرا لیتے تو وہ تم سے مطمئن ہو جاتا، یعنی وہ جو کچھ دینا چاہتے تھے اس میں سے کچھ تم لے لیتے۔ شام میں بھی کوشش کی گئی تھی، پہلے مال بھیجا گیا تھا، وہ مال واپس پلٹا دیا تھا انہوں نے۔ اور شام والے کی تو یہ بھی مصیبت کی تھی کہ پہلا محل اس نے بنایا تھا جس کو کہتے ہیں کہ سبز محل بنایا تھا، عصر بنایا تھا، تو گرین پیلس جس کو کہتے ہیں، پہلا محل اسلام میں بنا تھا۔ وہ جناب گزر وہاں تھے، وہ کہاں گلی گلی میں چلاتے تھے، مسجد میں جا کے کھڑے ہو کے چلاتے تھے، یہ سب کیا کر رہا ہے؟ تیرے پیسے کا ہے تو اسراف ہے، اگر بیت المال کا ہے تو تو نے خیانت کی، بیت المال میں خیانت کی۔ یہ ابو ذر مگر 9ویں درجے پہ، کون سے درجے پر ہیں؟ اور 10ویں درجے پہ جناب سلمان، 8ویں درجے پہ جناب مقداد۔ یہ 7 درجے کیا ہے؟ کبھی مجلس میں پڑھا تھا لیکن 2 جملوں منزل تک پہنچی گئی۔ ایک کچھ ہمارے جو شدت پسند ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ روایت پیش کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کچھ غریبوں کی بستی میں سامان بھیجا، ضرورت مندوں کا، اپنے ایک شاگرد کے ہاتھ یا صحابی کہہ دیے، اس کے ہاتھ بھیجا کہ جاؤ یہ سامان بانٹ کے آ جاؤ۔ باہر سامان زیادہ تھا، آبادی بھی زیادہ تھی، اسے لگ گیا وقت، لگ گیا 1 دن 2 دن 3 دن وقت لگا۔
واپس آئے, پوچھا امام نے, بھائی کام کرا ہے؟ تو اس نے بڑی بیزاری سے کہا کہ ہاں کر کے آیا. یعنی امام سمجھ گئے کہ یہ وہاں سے خوش نہیں آیا, ناراض آیا. امام نے کیا مسئلہ ہے؟ بہت ناراض آیا وہاں سے, لگتا ہے خوش نہیں آیا. کہتا ہاں نہ گیا ہوتا تو اچھا تھا. کیوں, کیا ہوا؟ بیکار لوگ. توجہ سے میری اس بات کو سنیے, بیکار لوگ, جاہل لوگ ہیں, بالکل کچھ نہیں پتا انہیں دین کے بارے میں, اور امامت کو تو جانتے ہی نہیں. ہمارے یہاں ایسے بھی دعوے دار ہیں نا امامت اور ولایت کے, کہ جتنا انہوں نے جان لیا ولایت کو اور امامت کو, سمجھتے ہیں کہ دوسرا کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں. ایسے زمانے, یہ بتا رہا ہوں کہ ایسے زمانے میں تھے. جب امام کے زمانے میں تھے تو بھائی اب تو یہ تو غیبت کا زمانہ ہے, اب کیسے نہیں ہوں گے ایسے. تو ایسے سے تھے. امام نے کہا اچھا کیا مسئلہ, جائے بالکل نہیں جانا, اور امامت کو تو بالکل بھی نہیں جانتے, آپ کے مقام کو نہیں پہچانتے. کہا اچھا تیری ناراضگی کا سبب یہ ہے, بیٹھ میرے پاس. تو اسی لیے ناراض ہو کے آیا نا کہ جو تو جانتا ہے وہ نہیں جانتا. جو میں جانتا ہوں, جتنا علم میرے پاس ہے, یہ وہ غرور علم میں آ گیا نا جو میں نے کہا تھا. جب کبھی کہتے ہیں یہ سب علم کی سب سے بڑی بلا یہی ہے, جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو غرور علمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو پڑھتا ہے مجھے یہ تو سب جاہل بیٹھے ہوئے, کیا معلوم. یہ غرور علم اس کو کہتے ہیں. اچھا اسی وجہ سے ناراض ہے. کہاں جب میں جانتا ہوں جو علم تیرے پاس ہے ان کے پاس نہیں, اس لیے تو ناراض ہے کیونکہ جو کچھ تو جانتا ہے وہ نہیں جانتے. ان کے پاس اتنا علم نہیں, نہ توحید کا ہے, نہ عدل کا ہے, نہ نبوت کا ہے, نہ امامت کا, نہ میعاد کا ہے. نہیں, میں تشریح کر رہا ہوں. تم نے ہاں ایسا ہی کچھ نہیں معلوم, کچھ نہیں پتا. تم نے اچھا ایسا ہے, یہ بتا جو میں جانتا ہوں وہ تو جانتا ہے. کیا امام پر جو میں جانتا ہوں وہ تو جانتا ہے نہیں نا, تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں, بھگا دوں تجھے. مطلب یہ ہے, مطلب کہنے کا مطلب کہ اپنی محفل تو اٹھا دوں, نکال دوں. اور پھر اس طرف آگے لیتے چلے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی اور جانتا ہے. اللہ بھی ساری مخلوق سے ناراض ہو جائے اپنی. اب امام تشریح کرتے بیٹھ سو, ایسا نہیں ہے جیسے تو سمجھ رہا ہے. یاد رکھ, ایمان کی منزلیں ہیں, ایمان کی منزلیں, جس کو ہم کہتے ہیں سیڑھیاں ہیں. 7 منزلیں ایمان کی. کتنی منزلیں؟ 7. ایک شخص پہلی منزل پہ بیٹھا ہے, ایک دوسری پہ بیٹھا ہے. دوسری سیڑھی پہ بیٹھنے والے کا کام کیا ہے کہ پہلی سیڑھی پر جو بیٹھا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر لائے. کیا کہنے, یعنی اس کے ساتھ اس کو ایسی تربیت, ایسی تعلیم دے کہ اس کو پکڑ کے ساتھ اوپر. اگر وہ اوپر آنے پہ تیار نہیں یا صلاحیت نہیں رہتا تو اس کو پہلی پہ بیٹھا رہنے دے, دھکا نہیں دے. یعنی یہ جو ہمارے ایک سلسلہ چل گیا نا کہ اپنے سوا سب کو خارج کر دو دین سے, انتہا پسندوں نے شروع کیا تھا کہ ان کے سوا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے, سارے کافر ہیں دنیا میں. ایسے ہمارے یہاں ایک سلسلہ کہیں شروع کیا گیا ہے کہ بس جتنا ان کو آتا ہے وہ وہی ہے سارے, اور کچھ باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ گئے, اسی غرور علم امام نے فرمایا جو پہلی سیڑھی پہ بیٹھا نہیں آ رہا تو اس کو پہلی پہ بیٹھا رہنے دینا. پہلی منزل پہ تو ہے نا, مانتا تو ہے اللہ کو, ایک توحید پر یقین رکھتا ہے, عدل پہ یقین رکھتا ہے, نبوت پہ, ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے, امامت پہ ایمان رکھتا ہے. مانتا تو مانتا ہے نا, تو دھکا کیوں دے رہا ہے اسے؟ دھکا نہ دے. جو تیسری منزل پہ بیٹھا ہے, تیسری سیڑھی پہ بیٹھا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ دوسری سیڑھی والے کا ہاتھ پکڑ کے لے آئے گا. اچھی بات, نہیں آتا تو بیٹھا رہے. دھکا کیوں دے رہا ہے؟ اس کو دھکا نہیں دو. دوسری منزل پہ نا, دوسری منزل سے گرا کیوں رہے ہو؟ یا تو سب کو گرا دیتے ہیں, سارے نکل جاؤ, ہمارے سوا کوئی ہے نہیں کچھ. چوتھی منزل, 5ویں منزل, 7ویں, آخری منزل ایمان کی امام بتاتے ہیں 7ویں. کتنی منزل ہے؟ یعنی ہم میں سے کوئی بھی جد و جہد کرے, محنت کرے, پروردگار سب کو وہاں لے جائے تو آخری منزل ایمان کی کیا ہوگی؟ 7. یعنی 7ویں منزل پر جو ہوگا اس کا کام یہ کہ تمام کی تمام 6 منزلوں والوں کے لیے ہدایت کا سامان کرے گا. ان کو خارج نہیں کرے گا دین سے, کیا بات ہے, ان کو جماعت سے نکالے گا نہیں, ان کی ہدایت کرے گا. اس کی کوشش یہ ہوگی کہ پہلے والا اوپر آئے, دوسرے والے بھی اوپر آئے, تیسرے والے بھی, یا آخری منزل ہے 7. تو جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں حیران ہوئی, جب میں نے واقعہ پڑھا کہ 7 منزلیں کیوں بتائی امام نے, کہ آخری منزل کسی مومن کی 7ویں ہے, 7ویں سے آگے نہیں جائے گا. جب یہ
3 شخصیتوں کا کردار سامنے آئے، پہلے بھی پڑھا تھا، بعد میں جب پڑھا اس روایت تو سمجھ میں آیا کہ 8ویں پہ نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ کتنی محنت کر لے 8ویں پہ مقداد بیٹھے. ایمان کی 8ویں منزل کس کی ہے؟ جناب مقداد. اور جناب مقداد بھی 8ویں پہ ہیں، 9ویں پہ، کیونکہ 9ویں پہ بیٹھے ابو ذر غفاری. اور جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام میں ہم نے کل کہہ دیا، ہم تو تب پہ درود و سلام بھیجتے ہیں حضور کے جانثار صحابہ کو، سب کو درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن درجہ بندی ہے، سب کی درجہ بندی ہے. 9ویں درجے پہ کون ہے؟ جناب ابو ذر غفاری، وہ بھی 9ویں پر ہیں، 10ویں پر نہیں. 10ویں پہ کون؟ سلمان جسے حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، اللہم صلی علی محمد وآل طویل ہو گئی گفتگو، کیونکہ ظاہر ہے کہ کل تو محفل ہوگی، اعلان بھی اسی سلسلے میں کرتا چلا جاؤں گا. کل کیونکہ 15 کی شب ہے، 14 رمضان ہے نا، کل میلاد ہوگا، کل محفل ہوگی انشاءاللہ، اور بھی شعراء کرام یہاں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. بہرحال باب العلم کا میں اس لیے باب العلم فاؤنڈیشن کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ یہ مجھے سعادت مل گئی کہ میرے غریب خانے پر اب تک، بلکہ اب تک غریب خانہ نہیں رہا، اب تو یہ دولت قضا ہو گیا. سلوات بھیجیے محمد غریب خانہ جو اب دولت قدے میں تبدیل ہو چکا ہے. یہاں پر ان مجالس کا انعقاد ہوا تو بہرحال میں ان سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، باب العلم کے تمام اراکین کے لیے، دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں سب کے لیے دعائیں ہیں. اور آج ذرا سی طویل ہوئی گفتگو، کیونکہ ظاہر ہے کہ موضوع کس حد تک جا کے ہمیں سمیٹنا بھی تھا. تو بس یہ وہ چاہنے والے ہیں پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی، اور مولا عارف خان کے اور اہل بیت کے، جنہوں نے بدترین حالات میں بھی اہل بیت کا ساتھ نہیں چھوڑ کے. بس آج بھی ہم روزانہ کی طرح پہلے دعا کریں گے، بعد میں مسائل کی طرف جائیں گے. ان اپنے علماء کے لیے، ان برادران کے لیے، ان تنظیموں کے لیے جو مسلسل کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی SOP تیار کر لی جائے 21 رمضان کے جلوس اٹھنے کے لیے. انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ جلوس اٹھیں گے، آپ اطمینان رکھیے. خلوص کے ساتھ کوششیں جاری ہیں، ان کے لیے دعائیں دی ہیں ہماری. اور دوسری بات میں روز آنے کے بعد پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی وہ افراد جو یہ کوشش کر رہے ہیں فیصلہ کریں گے، مجھ سمیت پوری قوم کو اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہے، ایک نظم و ضبط کا پابند ہونا ہے، ایک مہذب قوم کی طرح. دیکھیے پوری قوم کی طرف سے نیابت کر کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میٹنگیں بھی کر رہے ہیں، اور پریس کانفرنسیں بھی کر رہے ہیں سب. لہٰذا ہم لوگوں کا کام کیا ہے کہ ہمارا سب کا کام یہ ہے کہ ہمیں وہ جو بھی فیصلہ کریں، وہ جو فیصلہ کریں گے اجتماعی فیصلہ ہوگا، ہم سب کو قبول کرنا ہوگا. اور مجلس تو ہو ہی رہی ہے ماشاءاللہ، عزاداری ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے. ہمیں ان کے کام میں رکھنا نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان کے سامنے نہیں کھڑا ہونا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا ہے، ان کے مقابل پر نہیں ہونا. اور انشاءاللہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ بھی مل کے، میرا یقین ہے کہ اس سے پہلے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ڈاکٹرز بھی اس کا کوئی SOP بنا کے دیں گے. میری ڈاکٹر سے بھی اپیل ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس میں مدد کریں. ان تمام علماء کی شریک ہو جائیں، ان تمام تنظیموں کے ساتھ شریک ہوں، مل کر اس کا کوئی حل نکالیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت تو کچھ کرنے کے موڈ میں نظر آتی نہیں، اور حکومت سے کوئی گلہ کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ حکومت نے آج تک کیا کیا ہے؟ کچھ کیا ہے؟ وہ تو گندم کے کیڑے ہیں. گندم میں جو کیڑا لگا ہوا ہے نا ہماری، یہ گندم میں لگے وہ کیڑے ہیں، یہ گھن کی طرح یہ کھائے چلے جا رہے ہیں سب، اور کچھ نہیں. ان کو یہ گندم میں گھس گئے کیڑے، اور ان کو اس سے غرض ہے. اور ان کو اپنے انجام کی پرواہ، جن کو اپنے انجام کی پرواہ نہیں، وہ آپ کے لیے کیا سوچیں گے؟ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتے. انہیں اپنے انجام کی پرواہ نہیں، انہیں کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، نہ وہ اللہ سے ڈرتے، نہ کوئی دین، نہ ان کو قبر کا خوف ہے، نہ کوئی ان کو دوزخ کا کوئی ڈر ہے، نہ کوئی قیامت کا انہیں ڈر. انہیں کوئی لگتا ہے انہیں کوئی ڈر ہے ہی نہیں. اتنے بڑے بڑے کھرب پتی ہمارا خون چوس کے بھاگ گئے. اس وقت میں تو بتا دو نا، بڑے تم پاکستان چلاتے ہو، پاکستان عوام 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 چلاتے ہو. اب تو اپنا پیسہ لے آؤ، اب تو لا کے دے دو. معلوم ہو گیا نا کہ کس طرح سے چمٹے ہوئے سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں دولت کے اوپر. ہماری ساری دولت کے اگر ان کے پاکستان اور پاکستانی عوام سے محبت ہوتی تو اب وہ پیسہ لیا، اب لیا. لہٰذا خیر ان سے کوئی توقع نہ رکھیں. انشاءاللہ ہمارے لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ان کے بالکل ساتھ ہیں. عزاداری تو ہو رہی ہے الحمدللہ، پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے. عزاداری نہ رکی ہے، کبھی نہ رکے گی انشاءاللہ. عزاداری کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ عزاداری کی ضمانت ہم نے نہیں دی. عزاداری جس کی ہے نا وہی اس کا ضامن ہے. بے شک 40 سال عزاداری نہیں.
جانتے ہیں کہ عاشور کے دن بھی کربلا میں چند لوگ حرم میں جو مخصوص ہوتے تھے حکومتوں کو سفارش کر کے ان کو اجازت ہوتی تھی جانے کی، رونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کربلا میں حسین گھر میں روتا تھا تو اس کو بے دردی سے پڑھ کر لاتے تھے، کسی دوسرے ملک کا ہو تو اسی وقت باہر نکال دیتے تھے مار پیٹ کے، اور اگر اپنا ہو تو قتل کر دیتے تھے۔ اگر کربلا یہ عراق کا رہائشی ہو تو قتل کر دیا جاتا، گولی سے اڑا دیتے۔ یہ زمانہ بھی دیکھا ہے نا، اسی کربلا میں دیکھا ہے، ابھی دیکھا ہے، صدام کے دور میں دیکھا ہے بھائی۔ تو پرانے زمانے کی سینکڑوں سال پرانے کے زمانے کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وقت آتے رہتے ہیں قوموں میں، اس وقت سے بھی گزر جائے گا۔ یقین کامل ہونا چاہیے۔ ہمارے زمانے کا ہمارا امتحان لے رہا ہے، یہ امتحان لے رہا ہے، طے ہو گیا۔ کتنے سال یہ مشی نہیں ہوئی، لیکن جب شروع ہوئی تو بات یہ ہے کہ بھائی یہاں تو میں جو تاریخ بتاتی ہے وہی بتاؤں گا کہ اس عزاداری کی سب سے پہلے بنیاد رکھی تھی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زینب، جس زینب کو سر برہنہ بازار میں لائے۔ آپ جانتے ہیں میں نے کل یا پرسوں ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ کتنا خیال تھا مولا عارفان کو کہ زینب کے گریے کی آواز بھی باہر نہ جائے۔ اب میں آپ کو ایک دو موقع بتانا چاہتا ہوں کہ ثانیہ زہرا کون، جب دختر رسول کو طلب کیا گیا اور آپ مسجد نبوی میں گئی ہیں تو گھر کی خواتین ساتھ تھیں، کچھ کنیزیں بھی ساتھ تھیں، اور شہزادی اپنی دونوں بچیوں کو بھی ساتھ لے کر گئی، جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب مقدس، دونوں کو لے کر معصوم ہے۔ کیوں لے کر گئی؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ جہاں پر انسان کو یہ خدشہ ہو کہ اس کی احانت کی جائے گی یا اس سے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، کوشش کرتا ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ ہوں۔ یہ ایک انسان کے لیے، ماں یا باپ کے لیے بہت کڑا وقت ہوتا ہے کہ اس کے بچوں کے سامنے اس کی توہین کی جائے، یہ بہت بڑا وقت ہے۔ اور پوری دنیا میں جہاں لوگ سن رہے ہیں، یہ میرا ایک پیغام سمجھو کہ خدا کبھی کسی غریب کو اس کے بچوں کے سامنے اپنا قرض وصول کرنے کے لیے ذلیل نہ کرے، کبھی اس کے دروازے پہ جا کے اس کو برا بھلا نہ کرے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ماں باپ پر جو گزرتی ہے اس کو گزرتی ہے بچوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہے۔ اب ان بچوں نے کیا کچھ دیکھا، آپ مجھے بتائیے کہ جب دروازہ پر حملہ کیا گیا خانہ زہرا پہ تو کیا بچے گھر میں نہیں تھے؟ حسن حسین کی حالت کیا ہوگی، زینب و کلثوم کی حالت کیا ہوگی؟ بچے گھر میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا سلوک کیا جائے۔ جس دروازے پہ آ کر ملکہ سلام کرتے ہو، روز صبح اللہ کا رسول سلامی دیتا ہو، سلام کے پھر مسجد میں داخل ہوتا ہو، اس گھر کے دروازے پر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیوں لے کر گئی تھا؟ اسی لیے لے کر گئی کہ معصوم کونین جانتی تھیں کہ کل میری بچیوں کو بھی یہ سامنا کرنا پڑے گا، میری بچیوں کو بھی خطبات دینے ہوں گے، میری بچیوں کو بھی درباروں میں جانا ہوگا، اس لیے ساتھ لے کر گئی کہ غور سے میرے لہجے کو سنو اور اپنے ذہن و دل میں اتار لو۔ ماں خطبہ دے رہی تھی اور دونوں بیٹیاں غور سے ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے ماں تربیت کے لیے لائی، تربیت۔ لیکن معصوم کونین کی بارگاہ میں اتنا ضرورت کروں گا کہ دختر رسول آپ پر اتنے مصائب پڑے کہ بقول خود آپ اگر روشن دنوں پر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اتنے مصائب پڑے کہ آپ اپنے بابا 95 دن اس دنیا میں رہی، اتنے مصائب پڑے آپ پر، اتنے مصائب پڑے۔ لیکن ایک بات کی اجازت چاہوں گا، دست بستہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ بی بی اتنا ضرور ہوا تھا کہ آپ دربار میں گئی تو درمیان میں پردہ تو خائل ہو گیا، لیکن میں عرض کر چکا ابھی کچھ دن پہلے کہ جب بی بی جب آپ کی بیٹیاں بازار میں جائیں گی تو کیا حال ہوگا۔ عالم یہ تھا، بازار کی منظر کشی یہ کی جاتی کہ بی بی ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی تھی، منہ چھپاتی تھی، اپنے بالوں سے چہروں کا پردہ کیا تھا۔ سوچئے کیا گزرتی ہوگی جب وہ ملعون بیویوں کا نام لے کر آوازیں دیتے۔ روایتوں میں ہے، مجھ میں پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن روایتوں میں ہے کہ جب وہ ملعون نام لے لے کے ایک ایک بیوی کا پکارتے تھے، کیا گزرتی تھی بیوی، کیا گزرتی ہوگی سیدھے سجاد پر۔
سجاد کے غم کو کون سمجھ سکتا ہے، لیکن آئیے وہ مقام دوسرا بھی تو بتاؤں آپ کو کہ جب معصوم کونین کا جنازہ رات کی تاریکی میں لے کر نکلے ہیں نا علی وصیت کے مطابق، صرف 2 یا 3 یا 4 افراد گھر کے ساتھ ہیں، بس ادھر نکلے ہیں گھر سے، پیچھے سے کسی بچی کے گریے کی آواز، کیا دیکھا پلٹ کر؟ رات کی تاریکی میں چھوٹی سی زینب سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس روتی ہوئی جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، پکارتی جاتی ہے اماں مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہی؟ اماں میں کس کے سہارے تھی؟ علی نے جنازہ وہیں پہ رکھا، واپس مڑے، بچی کو گود میں اٹھایا اور دوڑ کر گھر میں داخل، گود سے اتارا، کلیجے سے لگا کر کہتے ہیں میری بچی رات کی تاریکی صحیح، کوئی دیکھنے والا نہ صحیح، لیکن تیرے بابا کو یہ گوارا نہیں کہ تو رات کے پہر میں بھی روتی ہوئی باہر آئی۔ اب سمجھ میں آیا بات کہ زینب کون ہے؟ کون ہے یہ زینب؟ آئیے شام کا ایک منظر بتاؤ، سمجھ میں نہیں آیا تھا میری، کیونکہ جب میں زیارات پہ گیا اور ایک سے زیادہ بار اس بازار سے گزرا تو بازار ظاہر ہے قدیم بازار محفوظ ہے، ویسے کا ویسے ہی محفوظ ہے، کیونکہ قدیم شہر کو دمشق سے محفوظ کر دیا میں نے، یعنی اقوام متحدہ ورن ہے، اور میں نے اس کی زیارت کی تو پورا محفوظ کر دیا گیا شہر، تو بعض جگہ سے چوڑا ہے بازار، بعض جگہ سے پتلا ہے، آپ جانتے کہ ناپوں پر تھے اسیر، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ان پتلی گزرگاہوں سے یہ قافلہ کیسے گزرا، تو ناقے نہیں گزر سکتے، آپ بھی سوچیے گا کبھی، اور جو لوگ دیکھ کر آئے سارا۔ اچھا پھر ایک چیز ہو کہ دائیں بائیں جو گلیاں ہیں ان میں بھی نشانات لگے ہوئے کہ یہاں پہ قافلہ بیٹھا تھا، یہاں قافلہ بیٹھا تھا، اس وہاں پہ، کیونکہ ظاہر تینوں آبادیاں یہودی بھی ہیں، مسلمانوں کے محلے بھی ہیں، یہودیوں کے بھی ہیں اور مسیحیوں کے بھی ہیں، شام میں ساری آبادی ہیں، تو ان کے بھی محلے وہاں پہ بھی کہ اس عبادت خانے کے سامنے بیٹھے تھے، یہاں راہبوں نے پانی پلایا تھا یا مسیحیوں نے پانی پلایا، یہ ساری چیزیں وہاں موجود۔ تو میں حیران تھا کہ بھئی بازار تو سیدھا جا رہا ہے، وہ بھی 1.5 کلومیٹر کا تقریباً بن جاتا ہے، تو یہ ادھر ادھر گلیوں میں کیسے نشانات ہیں قافلے کے بیٹھنے کے؟ بس عزیزو نہ پوچھو۔ پھر جو کچھ پڑھا تھا وہ ذہن میں دہرانا شروع کیا میں نے کہ یہ ہوا کیا تھا، پھر سمجھ میں آیا کہ مسئلہ تھا کیا۔ ایک روایت میں پڑھتا تھا کہ ایک رسم میں بندھے ہوئے تھے، جب دربار میں داخلہ ہوا ہے نا اسیروں کا، تو ایک رسم میں 12 اسیر بندھے، پھر میں نے کڑی سے کڑی میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ 3 دن لگے تھے، وہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 1.5 کلومیٹر بازار ہے، یہ 3 دن کیسے لگ گئے اسیروں کو دربار تک پہنچنے میں؟ تو کیونکہ دربار سجایا جا رہا تھا، لہذا اس عرصے میں کیا کیا، حکم یہ تھا کہ ان کو ہر محلے میں پھرایا، آل رسول کو، رسول زادیوں کو دمشق کے ایک محلے میں لے جایا گیا، اور جب وہ اس محلے سے اس بازار سے گزرے کہ جہاں سے ناقے نہیں گزر سکتے تھے، تو ناقوں سے بیویوں کو اتارا گیا، وہاں رسی سے باندھا گیا، اس طرح سے کہ ایک قطار میں چل سکتی تھی بیویاں، بس گردن، نظریں جھکی ہوئی، سر جھکے ہوئے، بالوں سے چہروں کا پردہ کیا ہوا۔ اس لیے وہ روایت ملتی ہے کہ جب دربار میں داخل ہوئی بیویاں تو ایک قسم میں 12 اسیر بندھے ہوئے۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ باری لہا بحق محمد وآلہ ہمارے قلیل عمل قبول فرما لے گا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین یہ مجالس سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود تو جانتا ہے کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، پروردگار یہ امتحان جو ہمیں درپیش ہے، اس امتحان میں ہمیں کامیابی اور سرخروئی عطا فرما۔ کہ ذمہ دار نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، یہ ذکر جس کا ہے انشاءاللہ وہ خود ذمہ دار ذکر ہوگا اور ہوتا رہے گا، مطمئن ہے، اطمینان رکھیں۔ بار الہ دنیا میں یہ جو وبا پھیلی ہے، اگر انسانوں کی شرارت ہے، کسی انسانوں نے شرارت کی ہے شیطنت کی، تو پروردگار ان کی چالوں کو واپس ان کی طرف پلٹ لے، اور پروردگار اس صورت میں بھی یہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں اس امتحان میں ثابت قدمی عطا فرما، اور تمام انسانیت کو اس وبا سے نجات دلا دے۔ پروردگار جن مومنین نے جس طرح سے بھی یہ ہمارے 6-7 افراد جو برادران فاصلہ دے دے کے روزانہ آ کے بیٹھتے رہے، اور یہ یقیناً آج ہمارا اس بات پر یقین ہوا کہ جب یہ ذکر، اور یقین تو ہمیشہ سے تھا، آج ہم نے مشاہدہ کر لیا کہ جب مجلس اعضاء برپا ہوتی تو کتنی ہی غیبی
ہستیاں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ سکتی، وہ ان مجالس خدا میں تشریف کرتی ہیں اور یہ ہماری مجالس محافل نورانی ہو جاتی ہیں۔ معبود نہ معلوم کتنوں نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے، بے حق بیمار کربلا سب کو شفا کاملہ کتنوں نے اپنی جائز حاجات کے لیے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، ویسے بھی اور کمنٹس میں بھی ہر جگہ التماس دعا کی درخواست آ رہی ہے، دعا کی درخواست آ رہی ہے۔ پروردگار ان سب کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، الہ جو اس دنیا میں نہیں رہے ان سب کی مغفرت فرما۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باقی قوتوں سے برسر پیکار ہیں انہیں فتح نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام کو دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے، ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری عدت کا ظہور ہوا ہم اس کے ادنا سے سپاہی میں شامل ہو سکیں، رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما، حسن نصر اللہ اور اس جیسے مجاہدوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ الہ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پھر ایک بار اعلان ضروری سمجھتا ہوں کہ کل جو مجلس کیونکہ 15 کی شب ہے، میلاد کی شب ہے، کل میلاد ہوگا اور انشاءاللہ شعراء کرام یہاں پر منتخب حضرات اسی طرح نذران عقیدت پیش کریں گے، اسی طرح ٹھیک 8:30 بجے وہ محفل بھی جو کل ہونی ہے میلاد کی وہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ پروردگار عالم جہاں کہیں بھی مومنین ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، تاجیل فرما۔ حضور امام زمانہ میں آپ خاص کروں گا کچھ نام لے رہا ہوں، فردوس جہاں بیگم احمد علی رضوی، سید اعجاز حسین والد احمد علی رضوی، جعفری بیگم والدہ احمد علی رضوی، اس خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین تمام شہداء ملت، شہید سید علی رضا عابدی اور میرے والد مرحوم سید اقبال الظفر نقوی ابن سید قلب احمد مانی جیسی جن کی آج 13 رمضان کو بھی انتقال جن کا ہوا تھا، ان سب کو شامل کر کے اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں خاص طور پر ان سب کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمانا چاہیے۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔